کرونا ٹیسٹ کرائیں یا حلف نامہ جمع کروائیں، تعلیمی ادارے کھلنے پر ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس پر نئی شرائط عائد کر دیں۔ آنکھیں نہیں تو کیا ہوا، محنت کا عزم تو ہے، ارادہ تو ہے۔ کراچی کے نابینا بھائی رزق حلال کمانے میں مصروف، الیکٹریشین اور پلمبر کا کام اندازے سے کرتے ہیں۔ باہمت بھائی ہوں گے آج ہمارے خصوصی مہمان۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ، آپ دیکھ رہے ہیں نیا دن، میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شعیب اور میں ہوں کرن آفتاب۔ ٹاپ سٹوریز آپ کے سامنے، دیگر بہت سارے موضوعات ہیں، اس میں بچوں سے متعلق خبریں بھی ہیں، اس میں بڑوں کی بات بھی ہے، رائٹس کی بات بھی ہے، لیکن سب سے پہلے صحت کا تذکرہ اور کورونا دنیا بھر میں کیا کر رہا ہے، اس سب سے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں کورونا کہاں تک پہنچا۔ ہم نے اسے فیڈ دینے کی، شکست دینے کی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن یہ کوششیں ہمیں جاری رکھنی ہوں گی کیونکہ خدشات بہت ہیں۔ خدشات ہیں، سیکنڈ ویو کے خدشات ہیں۔ اسی سے متعلق آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے کیا خدشات ہیں، کیا اس کے حوالے سے ہماری تیاریاں ہیں، کیونکہ سکولز کھل چکے، ان پر ایس او پیز سے متعلق کہا گیا تھا کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، اس لیے بار بار کہا گیا۔ عمران خان صاحب نے بھی اس سے متعلق بات کی، احتیاط کیجئے، احتیاط نہیں کریں گے تو کرونا وائرس دوبارہ سے پھیل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویکسین 3 کا ٹرائل، فیز 3 ٹرائل پاکستان میں ہو رہا ہے، اس پر کیا پیش رفت ہے، کیونکہ 3 ویکسینز ایسی ہیں جن میں کام ہو رہا ہے، ایک کا فیز 3 ٹرائل ہو رہا ہے اور 2 سے متعلق بات چیت چل رہی تھی۔ اچھا، ابھی آپ نے سکولز کی بات کی تھی نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب ہم معیشت کا پہیہ چلتا رہے، اس کی کوششیں کرتے ہیں تو ہمیں مارکیٹس اوپن کرنی پڑتی ہیں، ہمیں دیگر آفیسز کو، دفاتر کو کھولنا پڑتا ہے، انسٹیٹیوشنز کو کھولنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں کیا ہوا؟ پاکستان میں یہ ہوا کہ ہم نے بہت ٹائملی یہ ڈیسائیڈ کیا، حکومت نے بہت ٹائملی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم مارکیٹس کو اوپن کر رہے ہیں، مرحلہ وار کر رہے ہیں۔ یہ بھی بہت کوئک تھا، بہت بہترین ڈیسیجن تھا۔ سرحدوں کو سیل کرنے سے لے کر، لوگوں کو چیک کرنے سے لے کر، مارکیٹس ری اوپن کرنے تک ہم بہت عمدہ طریقے سے آگے بڑھے ہیں، واقعی کورونا سے لڑتے ہوئے آگے بڑھے ہیں۔ لیکن اب کیا ہے، اب اگر ہم نے ایس او پیز کو سیریس نہ لیا اور ہم نے یہ سوچا کہ یہاں تو کورونا چلا گیا ہے ہمارے یہاں سے، اب نہیں آ سکتا، تو ہم خود کو نہیں پورے پاکستان کو پریشانی سے دوچار کریں گے۔ ایک طرف تو ہے جو مارکیٹس اوپن ہوئی ہیں، جو ریسٹورنٹس اوپن ہوئے ہیں، اور دوسری طرف اسکولز۔ تو میری کوشش ہوگی کہ جتنی بھی باتیں شعیب آپ نے کہی ہیں نا، میں اس سب میں سب سے پہلے انہی دونوں موضوعات کے اوپر بات کروں۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ہم کو جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ سر، اسکولز کو اوپن کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن بچے وائرس لے کر گھر جا سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ تیزی سے ہو سکتا ہے۔ ایک طرف تو یہ بات، دوسری طرف یہ کہ ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ بہت مس کیا۔ اب ریسٹورنٹس کھلے ہیں تو لوگ جا رہے ہیں، ان دونوں جگہوں پر اچھی خاصی روک تھام کرنے کے باوجود بھی وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ سر، کیا یہ بھی ایک ریزن ہے کہ سیکنڈ ویو کا خدشہ ہے، بہت زیادہ ہے؟ دیکھیں جی، یہ بالکل آپ نے چیزیں درست آئیڈینٹیفائی کی، لیکن تھوڑا ان کو پرائیورٹی میں دیکھیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی آپ نے چیز چننی ہے، جب ایک مشکل چناؤ ہے، ایک چوائس ہے جو ہم نے کرنی ہے، جس میں کوئی بھی راہ آسان نہیں ہے، تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سب سے اہم وہ کون سی چیز ہے جس کو اپنایا جائے۔ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے بچوں کی فیوچر، اگلی نسل کی تعلیم اور تربیت جو تھی وہ انتہائی اہم معاملہ تھا، اس کو شروع کرنا تھا، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر احتیاطی تدابیر کا جائزہ لیا جائے تو اسکولوں میں اور کالجوں میں اور دیگر اداروں میں اس کی جو کمپلائنس ہے وہ باقی انڈسٹریز جن کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں ان سے بہت بہتر ہے۔ تو یہ تو ایک چیز ہوگی، لیکن اب جیسے آپ نے کہا ریسٹورنٹس ہیں، شادی گھر ہیں، یہ دیگر تقریبات ہیں، انہوں نے کبھی نہ کبھی تو شروع ہونا تھا، لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط میں اور احتیاط کرنے میں ابھی بہت اور گنجائش باقی ہے۔ لوگوں نے شاید یہ تصور کر لیا ہے کہ یہ مسئلہ ختم ہے اور ایسے ہے نہیں۔ سر،
आपने भी कहा मसला ख़त्म हुआ नहीं है, थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि हमने देखा स्पेशली 15 सितंबर के बाद की अगर मैं बात करूँ, हमने देखा केसेस बढ़े, यानी पहले अगर केसेस हम डेली 200-250 पर चले गए थे, हम फिर 600-700 प्लस में चले गए। आपको लगता है ये सेकंड वेव का स्टार्ट है? जो एवरेज वो एक आध दिन को तो आप की जो स्टेटिस्टिक है उसको तो कभी इतना वो नहीं करते, लेकिन जो औसतन फिगर थी वो 400-500 के लगभग थी। अब 600 से ऊपर दिखने को आते हैं, किसी दिन 500 कुछ होते हैं, तो एक डेफिनेट इंक्रीज है। कम है, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन है सही। बिल्कुल आपने सही कहा और आपने करेक्टली उसको पिक किया। ठीक है, यानी और जो शरह है पॉजिटिविटी की उसमें भी इजाफा हुआ है। वो उसमें इजाफा हुआ है, यानी सर पहले वो 1% थी जी, तकरीबन 1.5% के करीब के औसतन हम आ चुके थे। अब वो किसी दिन 2 होती है, कुछ थोड़ी 2 से ऊपर होती है, आज कुछ 2 से कम है। तो इसमें थोड़ी ऊंच नीच चल रही है, लेकिन बाहर कैफ एक इंक्रीज जरूर है। लेकिन सर इस इंक्रीज से घबराने की बात नहीं है, क्योंकि तो WHO भी कहता है कि 5% से कम जब तक है तो घबराने की बात नहीं है, ऐसा ही है? वो अपनी जगह बात ठीक है जी, लेकिन घबराने की तो बिल्कुल नहीं बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि एहतियात जरूर करने की बात है। मैं इसको इस तरह से आपको बयान करता हूं कि ये जो 5% वाली बात है, ये 1% या 2%, इसमें थोड़ा ये भी है कि मैं तो आपको जो नेशनल एवरेज है, हमारी कौमी एवरेज, वो बता रहा हूँ। अगर आप इंडिविजुअल जगहों पे जाएं तो कहीं थोड़ी ज्यादा है, कहीं कम है, तो उसके बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक। सर इसमें अभी भी हम कराची से मुतालिक ये कह सकते हैं कि जब केसेस रिपोर्ट होते हैं तो सबसे ज्यादा केसेस कराची से रिपोर्ट होते हैं, बिकॉज ये मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, यहीं पर मसाइल ज्यादा हैं आपके ख्याल में? जी बिल्कुल। इस वक्त जी कराची की जो शरह है वो औसतन थोड़ी ज्यादा भी है। कितनी है सर? लेकिन ये भी बात है, कराची बड़ा शहर है, गुंजान आबाद है, तकरीबन 3% के लगभग चलती है। The maximum is 3.5%। जी ठीक है, मैक्सिमम कराची में जी कराची के इटसेल्फ के जो जी कराची के अगर इटसेल्फ हम नंबर देखें तो कई दफ़ा वो 4-5% भी टच करता है, किसी दिन कम होता है, किसी दिन ज्यादा होता है। देखिए एक डे टू डे फिगर पे ना कभी हमने ज्यादा वो नहीं करना, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हैं, किसी दिन टेस्ट कम हुए ज्यादा हुए। जी ठीक। सर मुझे ये बता दें कि वैसे तो हम सब की दुआ भी ये है और ज़ाहिर है हुकूमत की कोशिश भी ये है, और इसी पर बार बार बात भी की जा रही है कि SOPs पर अमल दरामद कराया जाए ताकि हम सेकंड वेव उस पीक पर ना लेकर जाएं जैसी हमने पीक फर्स्ट वेव की देखी है। यही हमारी दुआ, यही हमारी कोशिश भी है। पर जब सर गॉड फॉरबिड अगर ऐसा हो जाता है कि सेकंड वेव भी फर्स्ट वेव जैसी होती है, हमारी तैयारी कैसी है? बिकॉज सर हमने तो देखा है कि बहुत से शहरों में जो आइसोलेशन फैसिलिटीज़ थी वो बंद कर दी गई हैं। जी हाँ, देखें वो आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हस्ब ज़रूरत खोली थी और उनको तैयार किया था। जैसे केसेस कम हुए उनको फ़िलहाल बंद भी कर दिया गया, लेकिन उसकी तैयारी है और सारी जो ज़िलाई और सूबाई इंतज़ामिया है और कौमी इंतज़ामिया है वो सब इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं कि खुदा न खास्ता अगर ये जो एदाद शुमार हैं ये उस तरफ को जाना शुरू होते हैं जैसे कि पहले थे, बढ़ते हैं, तो फिर हम इसके लिए तैयार भी हों, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को भी तैयारी हो, और जो दीगर चीज़ें हैं PPEs, टेस्टिंग किट्स वगैरह, इनके बारे में सब काम साथ साथ चल रहा है और प्रोजेक्शंस कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इस तैयारी के साथ साथ जो इजाफी तैयारी की या मेहनत की ज़रूरत है कि हम वहाँ जाएं ही ना। अगर हम थोड़ी सी इस वक्त एहतियात कर लें तो मैं समझता हूँ कि हमें वो दिन नहीं देखने पड़ेंगे। दो मामलात हैं, एक तो ये कि SOPs को फॉलो करना, एहतियात करना, दूसरी तरफ ये कि आप लोगों की तरफ से बहुत एक्टिवली डिसीजंस का हो जाना, प्लान्स जो आप बनाएं उसका इम्प्लीमेंटेशन। सर ये दोनों चीज़ें साथ चलेंगी तो सेकंड वेव हमें उस तरह से डैमेज नहीं करेगी, खुदा ना खास्ता हम बचे रहेंगे। सर इसके ऊपर मैं चाह रही थी कि आप कमेंट करते। ये दोनों बातें एक साथ चलेंगी तो हम कामयाब हो सकते हैं। दुरुस्त, एब्सोल्युटली। देखें SOPs तो लोगों ने अडॉप्ट करने हैं, लेकिन गाइडलाइंस हैं या जो कॉशन है या जो उसमें कुछ हिदायत है वो साथ साथ जारी करनी चाहिए और हम कर रहे हैं वो, और वो गवर्नमेंट ने देनी है। और मिसाल देता हूँ, एक छोटी सी करंट मिसाल है कि शादी घर खुले, लोगों ने जाना शुरू हुआ और हमने कुछ जैसे कहते हैं ना SOPs पब्लिश किए, बताए भी, लेकिन उसमें कुछ फर्दर मॉडिफिकेशन की भी मुझे लगता है कि अब ज़रूरत आ रही है, क्योंकि किसी सूरत हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारी बद एहतियाती से पूरी पॉपुलेशन को नुकसान होना शुरू, जैसे सारे मुल्क को नुकसान होना शुरू। तो इसमें थोड़ी सी हम फर्दर इसको क्या कहते हैं ट्वीकिंग करेंगे। ओके सर, आप मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि प्री कोविड-19 में जो हमारे हालात थे हेल्थ फैसिलिटीज़ के, मे इट बी बेड्स एंड वेंटिलेटर्स,
اب جب ہم نے مختلف جگہ سے پروکیور کیے وینٹیلیٹرز ہم نے پاکستان میں بھی بنائے، اس وقت پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کو کتنا اپ گریڈ کر دیا گیا؟ اگر میں پرسنٹیج میں پوچھوں کہ پہلے اتنے تھے اور اب اتنا پرسنٹ اس میں اضافہ ہو گیا، کین یو شیئر دی فگرز؟ جی، جہاں تک وینٹیلیٹرز یا وینٹیلیٹڈ بیڈز کا تعلق ہے، اس میں تو تھاؤزنڈز آف بیڈز ایڈ ہوئے ہیں، کم از کم 2000 بیڈ تو اس چیز میں ایڈ ہوئے ہیں جو کہ آکسیجنیٹڈ بیڈز تھے. اس کے علاوہ ہر جگہ کئی 100 وینٹیلیٹرز اضافی ایڈ کیے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 20-30% جو ہماری آکسیجنیشن اور وینٹیلیشن کی اوور آل کیپیسٹی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ ہم نے اپنی مین پاور کو بھی دیکھنا ہے، لوگوں کو بھی دیکھنا ہے، صرف مشینوں سے ایگزیکٹلی یہ نہ ہو سر کہ وینٹیلیٹر ہو لیکن ٹیکنیشین نہ ہو. جی یہ بڑا ضروری ہے. اور بالکل ڈاکٹر نہ ہو. جی سر، اور اس میں یہ بتائیے، اب تو ہمارے یہاں بہت ریسرچ ہو رہی ہے، اب تو ماشاءاللہ بہت کام ہو رہا ہے. وینٹیلیٹرز اور جو ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس میں میڈ ان پاکستان یہ کتنا زیادہ ہو پایا ابھی تک؟ دیکھیے، میڈ ان پاکستان کی جو ہے اس راہ پہ چل پڑے ہیں، اس روش پہ چل پڑے ہیں. ہمارے ہاں وینٹیلیٹرز کی پروڈکشن شروع ہے، لیکن یا اس کی جو پروٹوٹائپس ہیں وہ بن رہے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے کہ ابھی میں یہ کہہ پاؤں آپ کو کہ جی ہزاروں وینٹیلیٹرز ہیں جو میڈ ان پاکستان ہیں. بے شک تھوڑے ہی صحیح، لیکن ایٹ لیسٹ ہم اس سمت میں چل رہے ہیں. ٹھیک سر، مجھے کام شروع ہو گیا. کام شروع ہو گیا ہے. سر اب مجھے ویکسین کے ٹرائل سے متعلق اگر کچھ بتا پائیں، فیز 3 ٹرائل وہ جو چائنیز ویکسین کا پاکستان میں ہوا یا ہو رہا ہے، اگر اسٹل ابھی چل رہا ہے، ظاہر اس کے ریزلٹس کمپائل ہو رہے تھے، کس اسٹیج پر ہے؟ چل رہا ہے. جی یہ ویکسین ٹرائل جی چل رہا ہے، شروع ہو گیا. اس میں انرولمنٹ شروع ہو گئی ہے. اس میں ہزاروں جو والنٹیئرز ہیں ان کے انرول ہونے کی ضرورت ہے، تبھی جو اس کے اعداد و شمار ہیں وہ بھروسے کے قابل ہوں گے. سر یعنی ابھی تک کام شروع ہے، لیکن اس میں کئی مہینے لگیں گے. ابھی تک انرول ہو رہے ہیں. کوئی اگر ہونا چاہے تو کوئی پروسیجر بتایا گیا ہے کہ کیسے انرول ہو سکتے ہیں؟ میں وہ NIH کی ویب سائٹ کے اوپر یہ انفارمیشن موجود ہے جی. اور جو 6-7 پارٹنر ادارے ہیں وہ اس میں کام کر رہے ہیں. ہم آپ کو وہ ایگزیکٹ انفارمیشن یا ویب سائٹ کی جو URL ہے وہ بھی شیئر کر دیں گے تاکہ. ٹھیک ہے، بٹ سٹل ابھی انرولمنٹ ہو رہی ہے. جن اداروں نے یہ ویکسین کا ٹرائل کرنا ہے وہاں پر انرولمنٹ ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے جتنا زیادہ سیمپل سائز ہوگا اتنے بہتر نتائج ہم مرتب کر پائیں گے. صرف تو ایک ویکسین کے ٹرائل سے متعلق تھا، 2 اور ویکسینز تھیں جن سے متعلق ہم بات کر رہے تھے کہ ان کا ٹرائل بھی ہم کرنا چاہتے ہیں. دونوں ویکسینز کا ٹرائل اپرووڈ ہے جی. ایک شروع ہو چکا ہے، دوسرا شروع ہونے لگا ہے، اور اس کے علاوہ جو پروکیورمنٹ ہے وہ الگ ہے. واہ واہ. اچھا سر، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا، جب ہم اپنے حالات دیکھتے ہیں، اپنے ملکی حالات دیکھتے ہیں، کورونا ہی کی بات کر رہی ہوں میں، تو پھر ہم دیگر اقوام کو بھی دیکھتے ہیں، دیگر ممالک کو بھی دیکھتے ہیں. ابھی تک آپ لوگوں کی اسٹڈی، آپ لوگوں کا ریسرچ کیا کہتا ہے؟ کہاں کے اسٹیٹس یا پھر کہاں کی سچویشن، کہاں کے حالات پاکستان سے مطابقت رکھتے ہوئے ہیں؟ سر کیا آپ لوگ اس ضمن میں بھی آپ لوگوں کی ورکنگ ہے؟ کیونکہ سر یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. بالکل جی، ہم نے دیگر ممالک سے کمپیئر کرنے کی بھی کوشش کی ہے، حالات سے بھی، ان کے سسٹم سے بھی، وبا سے بھی، موسمی حالات سے بھی، پاپولیشن سے بھی. لیکن چونکہ اس میں عوامل بہت سے ہیں نا، اس میں فیکٹرز بہت سے ہیں، تو کسی ایک چیز کے اوپر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس وجہ سے ہے، یہ اس وجہ سے. لیکن کئی اور ممالک ہیں جہاں بہتر کنٹرول رہا ہے. عام طور پہ یہ دیکھا گیا، میں آپ کو بتاؤں، سب سے جو واضح چیز دکھتی ہے کہ اگر جو ڈیسیجن میکنگ ہے اور جو ریاکشن ہے اس وبا کے خلاف، اس کو اعداد و شمار کے بیسس پہ اور سائنس کی بیسس پہ اگر اڈاپٹ کیا جائے اور فلیکسیبل رسپانس رکھی جائے، اپنے حالات کے مطابق رسپانس رکھی جائے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مؤثر طریقہ کار ابھی تک سامنے آیا. اور سر ہماری جب بات ہو رہی تھی ڈاکٹر عطا الرحمان سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ بہت سارے معاملات کے ساتھ جو سب سے بڑا رسک ہے وہ ہے کورونا کی میوٹیشن کا. کورونا کی میوٹیشن پاکستان میں اگر اس میں تغیر آتا رہتا ہے، اس میں چینجز آتے رہتے ہیں، تو اور وہ پھر اس سچویشن میں اسپریڈ کرتا ہے، تو پھر حالات واقعی قابو سے باہر ہوں گے. سر یہ واقعی سب سے بڑا رسک ہے، یہ سب سے الارمنگ پہلو ہوگا. دیکھیے، کسی بھی لیونگ بینگ میں تغیر آتا ہے، ایوولوشن آتی ہے. یہ جو میوٹیشنز ہیں یہ وائرسز میں، بیکٹیریا میں، تمام چیزوں میں آتے ہیں. ان میں کچھ کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی، وہ ایک چینج ہوتا ہے، اس کا فنکشنل امپورٹنس نہیں ہوتی. کبھی کبھی جو چینج آتا ہے تو میوٹیشن ہوتی ہے، تغیر ہے، وہ اس مرض کو زیادہ مہلک کر دیتا ہے. لیکن اکثر اوقات ایپیڈیمکس میں دیکھا گیا کہ وقت کے ساتھ
جو اس میں میوٹیشنز ہوتی ہیں یا جو چینجز ہوتے ہیں اس میں جو مائلڈر ویریئنٹس ہیں وہ زیادہ پریڈومیننٹ ہوتے ہیں. اب اس میں کیا ہوگا کورونا میں یہ تو وقت ہی بتائے گا. صحیح. لیکن ظاہر ہے یہ جو میوٹیشن یہ چینج ہے اس کے اوپر نظر رکھنی ضروری ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. سر آپ یہ بتائیے گا کہ کچھ نئی گائیڈ لائنز بھی جاری کی گئیں یا کہنا چاہیے کہ کچھ نیا ایز آیا جو باہر سے لوگ پاکستان آتے ہیں, کچھ ممالک کو کیٹیگری اے میں ڈالا گیا کہ ان کو ضرورت نہیں ہے پی سی آر ٹیسٹ کرانے کے پاکستان آ سکتے ہیں. سر ایسا ہی معاملہ کیا پاکستان کا دوسرے ممالک کے ساتھ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کیونکہ کرونا کافی حد تک کنٹرول ہے تو یہاں سے بھی اب ایز ہو, پی سی آر ٹیسٹ ریکوائرڈ نہ ہو, ایسی بات ہو رہی ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پر؟ جی ہمیشہ ہم نے انگیج کرنے کی کوشش کی ہے انفارملی اور بسا اوقات فیس ٹو فیس ڈائریکٹلی بھی اس معاملے کو کہ جب ہمارے ہاں معاملہ کنٹرول میں ہے تو ہمارے اوپر جو شرائط ہیں وہ سائنسی اعتبار سے لاگو ہونی چاہیے, نہ کوئی اور ہم نے جو کیے ہیں جس طرح سے اس کو ایک انتہائی فیئر اور نیوٹرل اور سائنٹیفک بیسس پہ کیا, جس میں ہم دوسرے ممالک میں جو بیماری کی پھیلاؤ کی صورتحال ہے صرف اس کو مد نظر رکھا گیا. تو بہرحال یہ بائیلیٹرل ایشو ہوتا ہے, اس میں پھر کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ایئر لائن ہے اس نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو پیسنجر ہے جس جگہ سے وہ لیا گیا لیکن آگے جو آن ورڈ اس کی ڈیسٹینیشن ہے وہ فرق ہو سکتی ہے. تو کئی دفعہ ایئر لائنز کو اتنی باریکی میں جا کے ایگزیکٹلی یہ تعین کرنا کہ اگر پاکستان سے پیسنجر جا رہا ہے اور ایک کسی مڈل ایسٹرن سٹاپ کے بعد وہ امریکہ جا رہا ہے یا کینیڈا جا رہا ہے یا یورپ میں کہیں جا رہا ہے تو ظاہر ہے وہ ہر ملک کی پھر اپنی سچویشن ہوتی ہے. تو ایئر لائن کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ انڈیویجول سچویشن کو کیٹر. ٹھیک. سر اب مجھے پلیز یہ بتائیے گا کہ آج جب ہم جس طرح گفتگو کا آغاز بھی ہم نے کیا سکولز سے متعلق کہ سکولز کھلے اس کے بعد کے حالات اور کہیں خدا نہ خواستہ دوبارہ حالات اتنے بگڑ نہ جائیں کہ سکولز بند کرنے پڑیں. اگر میں یورپ ہی کی بات کر لوں, میں انگلینڈ کی بات کر لوں, وہاں پر تو کئی عرصے سے سکولز کھلے ہوئے ہیں, حالانکہ وہاں پہ اس وقت سیکنڈ ویو ہے. سر پاکستان کے ڈائنامکس سمجھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے یا کیا ڈسکشن ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر سیکنڈ ویو آتی ہے اور اسی پیک پر جاتی ہے ویو 1 کی طرح, تو کیا سکولز بند ہونے کی طرف ہم دوبارہ جا سکتے ہیں یا کہ نہیں وہی مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن ہی ہوگا کہ جہاں کیس رپورٹ ہوا اس کو بند کیا جائے گا, ٹریکنگ اور ٹریسنگ ہوگی؟ جی دیکھیں ہمارا بڑا ملک ہے اور اس اتنے 210 ملین کے ملک میں اور اس کے پھیلاؤ کے اور اس کے مختلف جغرافیائی حالات کے مطابق کہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایک چیز نہیں ہو سکتی. ہم ایک چھوٹا سا ملک نہیں جہاں ایک فیصلہ ہو جائے اور بس وہی ہو. تو ہمیں تھوڑی سی اس میں ویریشن رکھنی پڑے گی, جہاں پھیلاؤ زیادہ ہوگا اس کے مطابق دیکھا جائے. یعنی ہر صوبے کا فیصلہ مختلف ہو سکتا ہے صوبے کا اس حد تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک شہر میں یا ایک پرٹیکولر سکول ہے یا ایک سیریز آف سکولز ہیں یا کالجز ہیں جہاں آپ کو اعداد و شمار بڑھتے نظر آتے ہیں اور وہ ہماری گائیڈ لائنز میں کور ہوئی بھی یہ چیز, تو میں نے جیسے عرض کی نا جی آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے اور فلیکسیبل رکھنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ناممکن ہے کہ اتنے بڑے ملک میں ایک ہی طریقہ کار اڈاپٹ کر لیا جائے, خصوصاً جبکہ بیماری کے پھیلاؤ میں فرق ہو. ٹھیک. یعنی این سی او سی میں جب تمام صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, تو اس میں ایک فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا, یہ پاسبلٹی ہے؟ نہیں دیکھیں ایک براڈ فیصلہ جو ہے اصولی فیصلہ ایک ہی ہے. اب اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ لوکل ایپیڈیمک یا ایپیڈیمیولوجی کے مطابق ہے. ٹھیک. یعنی وہ صوبوں کو پھر آپ اختیار دیں گے کہ اگر سندھ حکومت ہے تو وہ اپنے حساب سے فیصلہ کرے, اس پر سیاست نہیں ہوگی. ٹو بی ایگزیکٹ میں اور شعیب آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہے تھے سر, ہم لوگ یہی چاہ رہے تھے کہ اگر آپ ایک میسج اس کے اوپر بالکل دے دیتے نا, یہ بڑی ڈھارس ہوتی ہے کہ جس میں سارے کے سارے پولیٹیکل پارٹیز ہو گئی یا پھر وفاقی وزراء ہو گئے یا دیگر لوگ ہو گئے, وہ لوگ سٹیٹمنٹس پر سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. اس معاملے میں ایک پیج پر ہے سر, ایک میسج آپ کا اس کے اوپر چاہیے تھا. بالکل جی دیکھیں جہاں تک تو براڈ گائیڈ لائن ہے, جو براڈ اصول ہے وہ این سی او سی کے اندر ڈسکس ہوتا ہے, تمام صوبوں اور فیڈریٹنگ یونٹس کی ریپرزنٹیشن اور سینئر ریپرزنٹیشن اس کے اندر موجود ہوتی ہے اور سب لوگ ایک پیج پہ ہیں. میں تو سمجھتا ہوں اس میں کوئی اختلاف رائے ہے ہی نہیں, جو بیسک اصول ہے. اب اس کی اصول کو جب آپ اڈاپٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک شہر جو ہے اس میں اپنے حالات کیا اس کے, اسی کو تو سمارٹ لاک, دیکھیں آپ کے سامنے یہ تھی سمارٹ لاک ڈاؤن کا مقصد کیا تھا کہ ایک محلے میں جہاں مسئلہ ہے اس کو لاک ڈاؤن کریں, سارے شہر کو نہ کریں. لیکن اگر کوئی صوبہ کسی شہر میں مکمل لاک ڈاؤن کرنا چاہے گا تو اسے تو اپوز کیا جاتا ہے سر, عمران خان صاحب کی طرف سے, این سی او سی کی طرف سے. نہیں ایسے نہیں ہے. دیکھیے یہ جو براڈ گائیڈ لائن ہے وہ کیا ہے,
وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ نمبرز ہیں اس وقت، اس کے مطابق ہمارا گائیڈنس یہ ہے کہ یہ ایسے ہونا چاہیے. لیکن اگر کسی بھی شہر کے اندر چھوٹے یا بڑے قصبہ ہو، شہر ہو، پروونس ہو، اس میں اگر آپ کو پتہ چلے کہ ایک علاقہ جو ہے وہاں کیسز زیادہ ہیں، تو بالکل یہ لوکل جسے کہتے ہیں اختیار تو لوکل ایڈمنسٹریشن کو حاصل ہے، صوبہ تو چھوڑ ہی دیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ مکمل لاک ڈاؤن کا اختیار بہرحال موجود ہے، پھر اسے اپوز نہیں کیا جائے گا اگر کہیں پہ کیسز اتنے بڑھتے ہیں اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے تو. دیکھیے جہاں کہیں آپ کے سامنے ہے، جہاں کہیں کیسز بڑے ہیں وہاں یہ سمارٹ لاک ڈاؤنز کیے گئے. مکمل لاک ڈاؤن تو دیکھیں یہ تو اس کی تو وہی کلیئر نہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ جو بھی معاملہ ہو وہ ہو مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن ہی، وہ ٹارگیٹڈ ہو ٹو دا سچویشن. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر. آپ تھے کورونا کی سچویشن اس وقت کیا ہے، ہم کتنے تیار ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تیاری رکھنی ہے اور ہمیں احتیاط کرنی ہے، اس کی آج ہم بات کر رہے تھے تاکہ ہم کسی قیامت سے نہ گزریں. تیاری اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے آج کیا تاریخ ہے؟ 8 اکتوبر. ایسا لگا تھا پاکستان میں واقعی قیامت بیت گئی. 15 برس بیت گئے اس بات کو. اسلام آباد کے ماگلا ٹاور میں ہی درجنوں افراد لقمہ عاجل بنے تھے. ایک بڑی عمارت، کثیر المنزلہ عمارتوں کو ممکنہ طور پر زلزلہ پروف بنانے کے لیے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے بہت کچھ کہا تھا. ہونا بھی یہی چاہیے تھا. اسپیشلی اسلام آباد کی بات آپ کر رہے ہیں. میں اسلام آباد کی بات کر رہی ہوں خاص طور پر، کیونکہ اگر کہیں پر زلزلہ آتا ہے یا آ سکتا ہے تو پلان کیا جا سکتا ہے، ہیومن ڈیمیج کو بچایا جا سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے. نور الامین دانش، اب تک کیا کچھ ہوا ہے، جو کہا گیا تھا اس کو امپلیمنٹ کیا گیا یا نہیں، اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں. 15 برس پہلے 8 اکتوبر ہی کا دن جب 7.6 شدت کے زلزلے نے ملک کے بالائی علاقوں میں قیامت ڈھا دی. صبح 8:53 پر وفاقی دارالحکومت کا مارگلا ٹاور بھی ملیا میٹ ہو گیا تھا، جو تاحال دوبارہ نہ بن سکا. قدرتی آفت دبے پاؤں آئی اور عمارت ڈھا کر 73 زندگیاں نکل گئی، جن کی یادگار پر آج بھی ان کے پیارے دعاؤں کا نذرانہ دینے آتے ہیں. شہر کی دیگر کثیر المنزلہ عمارتیں زلزلہ سہ گئیں تو مارگلا ٹاور کیوں گرا؟ تحقیقات میں اس کا جواب ملا، ناقص تعمیرات. انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا جس کا ظاہر ہے سب کو افسوس ہے، ہمیں بھی افسوس ہے. لیکن اس کے علاوہ اس کے بعد خاص طور پہ اسلام آباد میں ایک تو بلڈنگ کوڈز آلریڈی ایگزسٹنگ ہیں جن پر بڑی سختی سے عمل کیا جاتا ہے. اسلام آباد میں کوئی بھی جب بلڈنگ بنتی ہے اس کا پلان اپروو ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ لیا جاتا ہے کہ یہ بلڈنگ جو ہے یہ ارتھ کوئک کو ابزارب کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے. وفاقی ترقیاتی ادارہ پیش بندی کے لیے شہریوں کا تعاون لازمی قرار دیتا ہے. عوام الناس کے نظر میں کوئی ایسی بلڈنگ آتی ہے یا کوئی ایسی کنسٹرکشن ہے جس سے وہ محسوس کریں کہ یہ خطرناک ہو سکتی ہے تو ہمارے علم میں لائیں تاکہ ہم اپنی جو ہمارا بلڈنگ کنٹرول سیکشن ہے وہ اس کو جا کے چیک کریں، اس کو ویریفائی کریں. قدرتی آفات پر تو کسی کا اختیار نہیں، جانے کب کیا ہو جائے، لیکن نقصانات اور اثرات کم سے کم رکھنے کی تیاری یقینی بنانا تو سب کے اختیار میں ہے نا. زلزلہ 15 سال پہلے آیا تھا، 15 سال گزر گئے، لیکن اب بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر بحالی کا کام جاری ہے، مکمل نہیں ہوا. اگر ہم کچھ اسکولز کی عمارتوں کی بات کر لیں جو منہدم ہو گئی تھیں، ان کی تعمیر ہونی تھی، جلد تعمیر ہونی تھی تاکہ تعلیم کا سلسلہ جن کا معطل ہوا وہ دوبارہ سے وہیں سے شروع ہو سکے. ایگزیکٹلی. اسپیشلی اگر ہم ایبٹ آباد کی بات کر لیں، قیوم اکھریلا کے اسکول میں طلبہ آج بھی کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں. عاطف قیوم کی رپورٹ. ایبٹ آباد کے مضافاتی علاقے میں 8 اکتوبر 2005 کو زلزلے سے اسکول کی عمارتیں گر گئیں، لیکن 15 سال گزرنے کے بعد بھی اسکول کی عمارتیں تعمیر نو کی منتظر ہیں. کسی کی دیوار بنائی گئی تو کسی کی بنیادیں بنائی گئیں. دور دراز کے علاقوں سے آنے والے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں. جی ہم جب سے اسکول میں داخل ہوئے ہیں تب سے ہم زمین پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. پہلے ہم پرائمری میں تھے تب بھی ہم نے زمین پہ بیٹھ کے پڑھا ہے. اب ہم مڈل میں چلے گئے ہیں
तब भी हम ज़मीन पे बैठ के ही पढ़ रहे हैं। जब भी हम स्कूल में आते हैं तो कभी बारिश होती है तो तब हमें छुट्टी हो जाती है, तो या तो मस्जिद में ले जाते हैं या छुट्टी देते हैं। ना तो हम सर्दी में पढ़ सकते हैं ना गर्मी में पढ़ सकते हैं। यहाँ पीने के लिए साफ़ पानी भी नहीं है और ना ही कोई बाथरूम है। और मेरी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमें एक छत तमीर करके दे दें। शुक्रिया। स्कूलों को दोबारा तामीर करने का वादा तो किया गया, लेकिन इस वादे पर अमल नहीं किया जा सका। सितंबर से कुछ उम्मीद लगी थी कि ठेकेदार आया था, उसने डीपीसी का मिडिल स्कूल का कुछ काम थोड़ा किया था, लेकिन उसके बाद 2-3 महीने हो गए, वो फिर दोबारा गायब हो गए। सिर्फ ये अखरीला का स्कूल नहीं, जिला भर में मुतासर होने वाले तालीमी इदारों में से 40% ताहाल मुताल्लिका इदारों की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वो स्कूलों की तामीर के लिए फौरी इक़दामात करें ताकि मुस्तक़बिल के मेमार इत्मीनान से तालीम का सिलसिला जारी रख सकें। आतिफ क़य्यूम, समा, एबटाबाद। बुरे बुरे हालात में बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग सामने आते हैं, बड़े जज्बे, बड़े प्यारे प्यारे जज्बे देखने को मिलते हैं। इस ज़लज़ले ने लोगों की ज़िंदगी, उनकी काया पलट के रख दी। कहीं कहीं हमें बहुत दुख देखने को मिला और कहीं बहुत कुछ बहुत खूबसूरत हो गया। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये है हदीक़त कयानी, हम सब जानते हैं। 15 साल पहले की याद, और आज है एक बच्चा बड़ा प्यारा सा इनके साथ। नादे अली इनकी ज़िंदगी में आए थे, इनके बेटे। अब ये सालगिरह का मौका, उन्होंने चंद तस्वीर, बहुत खूबसूरत तस्वीर शेयर किए हैं और वाकई खूबसूरत जज्बों का इजहार भी किया है। उन्होंने शेयर किया कि उस वक्त छोटा सा नन्ना सा ये बच्चा था, चंद दिन का था जब उनको ये मिला उस ज़लज़ले के बाद, जिसके पूरे ख़ानदान का कोई पता नहीं था, उसका कोई प्यारा बचा नहीं था। हदीक़ा कयानी ने उनको पाल पोस के अब बड़ा किया है। अब वो कहती हैं जवान हो गया उनका बेटा। अच्छा, ये बिल्कुल ना मैजिक वैंड के जैसे छोटे छोटे से थे तो लगते थे अभी बिल्कुल हैरी पॉटर बन चुके हैं। यस। अच्छा, मैंने वैसे एक मास्क वाली पिक्चर भी दी थी, चली है वो क्या है? नहीं चली, कोई बात बता नहीं, मुझे, चली तो कोई मैं बाद में देख लूंगी। दे वर वेयरिंग मास्क। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे। इस खबर से बढ़ने अगली खबर पर जाने से पहले एक ब्रेक लेनी है। वो मास्क भी लगाया हुआ तुम लोगों। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जरा बात कर लेते हैं कि जो बच्चों के कंधे झुके रहते हैं और जो स्टंटिंग हो रही है, यानी बच्चों के कद नहीं बढ़ रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि भारी बस्ता है और स्कूल पहुंचने के लिए लंबा रास्ता है। केपी हुकूमत ने अब ये बड़ा अच्छा फैसला किया है कि किताबों का बोझ, इसको कम करने का फैसला कर लिया है। एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यह फैसला किया है कि स्कूल बैग का वजन स्टूडेंट के वजन से 15% से ज्यादा नहीं होगा। और स्पेशली अगर हम प्री स्कूल किड्स की बात कर लें, नर्सरी के स्टूडेंट्स की बात कर लें, तो उनका स्कूल बैग 1.5 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लास 1 का कितना होना चाहिए किरण? भाई देखिए ना, अब क्लास 1 की आप बात कर रहे हैं ना, तो ये 2.4 किलोग्राम होगा। जबरदस्त, ये तय किया गया है और ये बहुत अच्छा फैसला है। तो केपी यहाँ पर ये किया गया कि स्कूल बैग एक्ट 2019, ये सारी की सारी तजवीज़ क्या है हमने आपको थोड़ी सी बताई है, और खिलाफ वर्जी अगर की ना किसी ने तो फिर उसे जुर्माना तो देना होगा, आगे बढ़ना होगा। कोरोना टेस्ट कराएं या हल्फनामा जमा करवाएं। खबर यह है कि कोरोना के बाद तालीमी इदारे खुलने पर हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर नई शराइत आयद कर दी हैं। ये शराइत क्या हैं, ये हमें बताएंगे फैसलाबाद से अब्दुल अहद अपनी इस रिपोर्ट में। क्लास में आना है या नया दाखिला लेना है, यूनिवर्सिटी तलबा को टेस्ट करवाना होंगे। हायर एजुकेशन कमीशन ने गाइडलाइंस जारी कर दी। महंगी फीसों के बाद कोरोना, एंटीबॉडी टेस्ट और पीसीआर टेस्ट पर हजारों रुपए के इजाफी खर्चे ने तालिबात को नई मुश्किलात में डाल दिया है। ये बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है। ये मतलब जो अब न्यू एडमिशन्स हो रहे हैं वो कंपलसरी कहा तो है, लेकिन हर बच्चा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि हर कोई टेस्ट दे, ये जिसमें सिम्टम्स हैं सिर्फ उसी का टेस्ट करवाया जाए, हर किसी का नहीं, बिकॉज ये अफोर्डेबल नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की इंतजामिया के मुताबिक टेस्ट ना करवाने वाली तालिबात को हलफनामा जमा करवाना होगा।
HEC کی ڈائریکشنز کو فالو کرتے ہوئے ہم نے بھی ایک انڈرٹیکنگ اسٹوڈنٹ سے لے رہے ہیں کہ وہ اپنے یہ ٹیسٹ کروا کر یونیورسٹی میں انٹر ہوں. اگر وہ ٹیسٹ نہیں کرواتے تو وہ اپنی صحت کے اور جو بھی آفٹر افیکٹس ہیں اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. بیسیکلی اسٹوڈنٹس کی، اسٹاف کی، سب کی سیفٹی کے لیے ہے. یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق کرونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے طلباء کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. کیمرامین قدیر الرحمان کے ساتھ عبدالاحد، ساما، فیصل آباد. آج کے دن کی مناسبت سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے لاتے ہیں سکسیس سٹوری. آپ سمجھتے ہیں سکسیس سٹوری کے امپریشنز کیا ہوتے ہیں، اس کے اثرات کتنے اچھے لوگوں کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. اسی لیے تو ہم نے آج یہ فیصلہ کیا کراچی کے ہم ایسے 2 بھائیوں سے آپ کی ملاقات کرائیں گے جو وقت کے ساتھ ساتھ بینائی سے محروم ہوتے چلے گئے. لیکن ہمت کسے کہتے ہیں، عزم کسے کہتے ہیں، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں. ایک بھائی کام کرتے ہیں جی میکینیکل، وہ اچھا خاصا اوزاروں سے کھیلنا اندازے کے ساتھ میں ان کو آتا ہے. دوسرے جو ہے وہ پلمبر ہیں اور یہ ہاتھ کے اندازے سے پورا کام کرتے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ یہ اپنے گھر کو چلا رہے ہیں، اپنا کچن چلا رہے ہیں. دونوں بھائی آج ہمارے مہمان بنے. محمد زرنوش ہمارا ساتھ دے رہے، اسلام الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ دونوں؟ جی وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک ہے، شکر الحمدللہ. یہ مجھے تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں گے. زرنوش میں پہلے آپ بتائیں کیا ہوا تھا، یہ دیکھنا بند ہو گیا، یہ کب ہوا ایسے؟ جی ہمارے جو دادا بھی تھے، پھر چاچا تھا، ابو تھے، پھر اس کے بعد ہم 3 بھائی اور 1 بہن ہے. پہلے جب چھوٹے ہوتے تقریباً 10-12 سال کے ہوتے تھے صرف رات کو نہیں دیکھتے، دن کو دکھتا تھا. جب عمر بڑھتی گئی پھر دن کو بھی ختم ہو گیا نا، آہستہ آہستہ بس ختم ہو گیا. جیسے ڈاکٹر نے بولا کہ جیسے آپ کی عمر 30 سال تک جائے گی بالکل ختم ہو جائے گی. اب بالکل ختم ہو چکی ہے؟ ابھی بالکل ختم ہو چکی. آپ کی بھی اسلام الدین اسی طرح؟ یہ اندھیرے کا، یہ دھوپ کا چھاؤں کا خالی پتہ لگتا ہے اور انسان کا پتہ نہیں لگتا. اچھا، یہ آپ کا بھی اسی طرح آہستہ آہستہ آپ کی بینائی چلی گئی. اچھا زرنوش، مجھے پہلے پلیز آپ یہ بتائیے گا آپ کس طرح پھر مینج کرتے ہیں الیکٹریشین کا کام؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، نظر نہیں آ رہا، نہ ہی آپ ٹیسٹر دیکھ پاتے، نہ ہی آپ اس کی لائٹ دیکھ پاتے، لیکن آپ کام کرتے ہیں. باریک تار ہوتے ہیں، اتنا پرابلم کیسے کرتے پھر؟ جیسے ابھی میں نے ایک تار پہ ہاتھ رکھا، یہ بچہ میرے ساتھ ہے، اس کو میں بولتا ہوں کہ ٹیسٹر ہاتھ میں پکڑتا ہوں، اس کو بولتا ہوں اس کی پیچھے انگلی رکھو، اس میں روشنی آتی ہے، بولتے ہیں ہاں اس میں یہ گرم آ رہا ہے. یعنی یہ بیٹا آپ کی آنکھیں بن چکا ہے؟ یہ بیٹا میرا آنکھیں بن چکا ہے. یہ میرے کو بتاتا ہے کہ یار یہ گرم ہے، اس کو پھر میں تھوڑا سا ہٹا کے سیٹ پہ اپنا ویئرنگ کر کے پھر اس کو واپسی لگا دیتا ہوں. اور اسلام بھائی آپ بتائیں آپ کیسے مینیج کرتے ہیں، آپ کیسے کام کرتے ہیں؟ پلمبنگ. جی میں تو موٹروں کا پنمبری کا تو کوئی سے بھی کام ہو سر، اس کو میرے ساتھ ایک بندہ ہوتا ہے، بچے کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں. بچہ ساتھ رہتا ہے آپ کے ہر وقت یا کوئی اور ہیلپر ہوتا ہے؟ نہیں یہ بچہ تو یہ تو اس کو مدرسے پہ ہم نے اس کو بھیجا ہے. مدرسے پر وہ اسکول کا تعلیم نہیں پورا کرتا، اس لیے یہ دینی مدرسے ادھر ایک قاری صاحب ہے وہ پڑھا رہا ہے اس کو. اور یہ ایک بندہ ہے عامر قاری ہے، وہ قاری وہ بھی بندہ ہمارے ساتھ کام کے لیے، ہم کہیں جاتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہیلپ کرتا ہے، لے جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کسی جگہ پر آپ جائیں کام کرنے کے لیے اور جب ان کو معلوم ہو کہ ان کو تو نظر نہیں آ رہا تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں پھر کہ آپ کیسے کام کریں گے؟ نہیں سر، ایسے تو بہت ساری ایسی شکایت آئی ہے. جب میں 5 نمبر پہ کام کرتا تھا موٹروں کا پنمبری کا، یہ گولی مار میں کام کرتا تھا، تو ایسے تو پہلے لوگ کسی کا یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ اندھا ہے، مزدور بندہ ہے، یہ کام کر سکتا ہے. جب کام کر لیتے تو پھر پکے کسٹمر بن جاتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اچھا. زرنوش بھائی مجھے یہ بتائیں، اگر کسی دن ایسا ہو کہ آپ کام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور یہ چھوٹو آپ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ آپ کے ساتھ میں کوئی اور ہے، تو پھر آپ کو پرابلم ہوتی ہے، تھوڑی دقت ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ سمجھ گئے نا ابھی کہ بابا کو کیا کیا چاہیے. ہاں یہ تو سمجھ گئے. پھر میں ایسے بندے کو ساتھ میں لے کے جاتا ہوں جس کو پلاس کا یا کسی چیز کا پتہ ہو کہ یار اس کو میں پلاس بولوں پلاس دے دے، یا ٹیسٹر دے دے، اس کو ساتھ لے جاتا ہوں. زرنوش بھائی مجھے یہ بتائیں گے آپ آخری بار ڈاکٹر سے کب ملے تھے اپنی آنکھوں کے لیے؟ میں آخری بار تو میں ڈاکٹر سے ملا ہوں تقریباً 2010 میں. اچھا، کیوں اتنے عرصے میں آپ ایک بار بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے؟ کیوں؟ کیا آپ نے ہمت چھوڑ دی یا ڈاکٹرز نے کہا اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ ڈاکٹروں نے کورنگی والے کے پاس پہلے گئے تھے، یہ فاطمہ اسپتال کے پہ گئے تھے، بٹوا اسپتال، یہ لیاری، سب میں گھوم کے آئے، لیکن کسی نے بولا کہ یار اس کا نہیں ہے ہمارے پاس. سب نے کہا کہ نہیں ہو سکتا علاج، نہیں ہو سکتا. اسی لیے اب دوبارہ نہیں گئے؟ پھر دوبارہ نہیں گئے، بولا کہ اگر ہوئے گا
تو آپ کی دماغ کا آپریشن ہوگا, تو جو دماغ سے جو رگ آ رہی ہے آنکھوں پہ بل ہو سکتا ہے یہ کہا گیا کرنا ہے. لیکن میں نے بولا جیسے میرے دماغ ہے نا یہ خراب ہو گیا نا, میں آنکھیں نہیں ہے لیکن میرے دماغ اتنا ہے کہ میں کسی کام کے لیے جاؤں تو وہ کام میں کر سکتا ہوں. نہیں یہ تھوڑا سا مجھے اس کو بتائیے گا, آپ کو ایسا لگا یا ڈاکٹرز نے آپ کو بتایا کہ اگر انہوں نے آپ کے دماغ کا آپریشن کیا تو یہ خطرناک ہوگا؟ اس نے بولا کہ بھائی اس کا دماغی توازن آپ کا خراب ہو سکتا ہے, یہ کمپلیکیشن آ سکتی ہے, رسک فیکٹر ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا, یہ اس میں 95 بندے دماغ اس کے خراب ہو چکے ہیں اور 5 بندوں کے صحیح ہوتے ہیں. اوکے, یعنی یہ ریشو ہے, اس لیے آپ پھر گھبرائے اور آپ نے وہ رسک نہیں لیا. ٹھیک زنوش, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے نارملی یہ دیکھا ہے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے, قوت بصارت, سماعت سب ٹھیک, ہاتھ پیر سلامت, پھر بھی ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب روزگار نہیں مل رہا ہوتا وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں, لوگوں سے مانگتے ہیں. آپ نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے, آپ نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے, آپ نے کسی سے مدد نہیں مانگی, آپ نے خود ہمت کی, خود حوصلہ پکڑا اور خود آپ کما رہے ہیں. یہ حوصلہ ہمت کہاں سے آپ لائے, یہ سوچ کیسے لائے؟ یہ سوچ ایسا لایا کہ پہلی دفعہ میں جب ایک دفعہ بل بھرنے کے لیے گیا تھا ایک جگہ پہ, وہاں پہ اس کے ہاتھ نہیں تھے اور ٹانگوں سے اس نے میرے کو درخواست لکھ کے دے دی. اچھا, میں نے سوچا کہ یار یہ ٹانگوں سے, اس کے ہاتھ نہیں ہے, ٹانگوں سے اپنے درخواست میرے کو لکھ کے دے سکتا ہے کہ میں اتنا ایک صرف نابینا ہوں, ہاتھ میرے صحیح ہے, پاؤں صحیح ہے, تو میں کوئی ایسا کام کہ سوچوں کہ اس میں بھی کام کروں کہ میں کسی سے بھیک نہ مانگوں. زبردست, اس چیز نے موٹیویٹ کیا. یہی سوال میں اسلام الدین آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں, آپ کو کس چیز نے اتنا موٹیویٹ کیا کہ میں نے کسی سے مدد نہیں مانگنی, کسی ادارے کے پاس نہیں جانا, حکومت سے بھی کچھ نہیں کہنا, میں نے خود کر کے دکھانا ہے؟ سر یہ تو میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے. اوکے, وہ میرا والد صاحب جو ہے نا آج تک کبھی وہ اس نے اپنے بھائیوں کو آگے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے, نہ کبھی اپنے ابو کے آگے اس نے کسی اپنے ابو کو, اپنے رشتہ داروں میں آج تک ہمارے رشتہ دار میں اس نے کسی کو ایسے نہیں بولا کہ آپ مجھے 5 روپے دے دو. وہ بھی سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ ہم کو محنت کرنی ہے. جی بس یہی کرنا ہے, بس شکر الحمدللہ اپنا محنت سے بس کام کرتے ہیں. سلام ہے آپ کے جذبے کو, بہت اچھی بات ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, گھر والے بھی تھوڑا تھوڑا ہیلپ کرتے ہیں, تھوڑی تھوڑی مدد کرتے ہیں اسلام بھائی, یا آپ کو اکیلے ساری چیزیں کرنی ہے؟ نہیں, ہمارے میں یہ نہیں ہے, گھر والے گھر پہ ہی ہوتی اس کو ایسے نہیں. اچھا, اور باقی جیسے دیکھیے نا, اب زنوش بھائی ہیں, آپ دونوں مل کر رہے ہیں, تو جتنی بھی مشکلات آتی ہیں آپ دونوں اپنی مشکل تو حل کرتے ہیں, لیکن بھائی کو بچانے کے لیے اکٹھے بھی کام کرتے ہیں. ہر مشکل کا سامنا اکٹھے کرنا ہے. جی, ایک دوسرے کو اکیلا نہیں چھوڑنا. نہیں, اکیلا نہیں چھوڑنا. واہ واہ واہ, آپ کتنی ساری باتیں ہمیں سکھاتے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے زنوش بھائی, آپ کہیں پر کام کرنے کے لیے جائیں یا کوئی آپ سے ملنے کے لیے آئے, کوئی ایسی بات کبھی ہوئی کہ جو آپ کو آج تک یاد رہ گئی, کوئی ایسے آپ کی تعریف کر کے گیا ہو, ایسے آپ کو دعا دے کے گیا ہو, اتنا اچھی طرح سے آپ سے مل کے گیا ہو, کچھ یاد ہے؟ میرے کو تو بہت جگہ پہ گیا ہوں. ایک میں پاپوش میں کام کرنے کے لیے گیا تھا دکان پہ, وہاں پہ بہت لوگ جمع ہو گئے, بولا کہ یار یہ ایک دفعہ اس سے پہلے میرے ایک ویڈیو گئی تھی نا, کہنے میں اس کے خیبر وان نے لی تھی. اوکے, خیبر وان نے لی تھی, وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے, بولا کیا یہ کیسے ویئرنگ کر رہے, میں پورا دکان کے ویئرنگ کر رہا تھا, تارے لگا رہا تھا, بورڈ بنا رہا تھا. بولا کہ سب لوگ جمع ہیں. اس دکان والا کے پاس آ رہے کہ بولتا ہے یہ وہی لڑکا نہیں ہے جس کو اس کی ویڈیو آئی تھی؟ بولا ہاں ہے نا. بولا اس کا تو نظر نہیں, یہ کیسا کر رہے, اوپر اس پہ اسٹول پہ چڑھ کے تارے لگا رہے, سب کچھ کر رہے. کیا بات ہے نا. پلیز آپ دونوں نا کہیں جا نہیں رہے, ایک بابا کو پکڑ کے بیٹھو, کہیں نہیں جانا ہے آپ لوگوں کو, ابھی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. اب ہم نیا دن کے ناظرین کو یہ بتائیں ذرا, دیکھیے آج کا دن بہت اہم ہے. آج اکتوبر کی دوسری جمعرات ہے, اور یہ دن جو ہے نا, یہ پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں بینائی کے تحفے کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے. مہمانوں کو مدعو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ذرا اندازہ کیجئے اس تکلیف کا کہ جب آپ کو بالکل دکھائی نہ دے, نظر کمزور ہو, یا کوئی نابینا پن سے گزر رہا ہو, دوچار ہو, مختلف بیماریاں ہو, بالکل کتنی مشکل زندگی ہو جاتی ہے.
اور پھر اس کے بعد میں اس مشکل سے نکلتے کیسے, یہ دونوں نے تو ہمیں یہ سکھایا. لیکن اسٹیٹس کیا ہیں دنیا بھر کے, ہم ذرا شیئر کر لیتے تاکہ ہم گریوٹی آف دا سچویشن سمجھ سکیں, کتنی انٹینس یہ سچویشن ہو سکتی ہے. WHO کے مطابق دنیا بھر میں 18 کروڑ افراد بر وقت تشخیص نہ ہونے کے باعث نابینا پن کی جانب بڑھ رہے ہیں, اور اسی ضمن میں 1998 سے ایک تنظیم سائٹ سیور 33 ممالک میں کام کر رہی ہے, اور مقصد ان کا یہ ہے کہ جو بینائی سے محروم افراد ہیں ان کو ایکول اپرچونٹی دی جائے, اس طریقے سے کام کیا جائے کہ ہر شعبے میں ان کے لیے اپرچونٹی ہو, وہاں پر کام کر سکیں. کنٹری ڈائریکٹر سائٹ سیور منزہ گیلانی نے ہمیں جوائن کیا فرام اسلام آباد. منزہ گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, بالکل ٹھیک, تھینک یو فار انوائٹنگ می. گریٹ. منزہ پہلے میں چاہتا ہوں آپ اگر ان دو بھائیوں سے متعلق کچھ کامنٹ کر سکیں, ان کی سٹوری آپ نے بھی دیکھی, آپ لوگ ظاہر کام کرتے ہیں ایکول اپرچونٹی پر, یہ لوگ خود تو بہمت کی مثال ہیں, یہ تو خود اس عزم کی مثال ہیں کہ ہم نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا, کسی سے مدد نہیں مانگنی, محنت کرنی ہے. لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ ان کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہہ سکیں. جی بہت شکریہ. ان کو دیکھ کر ایک انسپریشن ملتی ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی طرح ہے, اور انہی کی طرح ہم بہت سے ایسے دوسرے رول ماڈلز کو جانتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے, اپنے پوٹینشل کو منوایا ہے. ابھی آپ بخوبی واقف ہوں گے پاکستان کے جو پہلے بلائنڈ جج سلیم یوسف کے نام سے, انہوں نے 2018 میں اوتھ لیا تھا بحیثیت جج. اسی طرح ان کی جو بہن ہیں انہوں نے سول سروس کا ایگزام پاس کر کے پاکستان کی فورن سروس میں جاب کی, اور ابھی تک وہاں موجود ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. ان کی فیملی میں ان کے 2 بہنیں ویژولی امپیئرڈ ہیں, لیکن وہ ایک ایسی اسٹرانگ رول ماڈل فیملی ہے جس سے ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں میں انویسٹ کیا, ان کے پوٹینشل کو بڑھایا, کبھی بھی یہ ان کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی بھی طرح کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے سو کالڈ نارمل بچے سے کم ہیں. تو یہ آپ بہت اچھا کہہ رہی ہیں, پذیرائی کرنا چاہیں گے. پذیرائی سے آگے جانی چاہیے. میں اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں, دیکھیے جس وقت ایک انڈیویجول فائٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے سارے کے سارے پرابلمز کے ساتھ میں, اس وقت کہیں نہ کہیں اسے اپنے فیملی کی بھی پوری سوسائٹی کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی آپ نے سنا بھی زنوش بھائی اور اسلام بھائی ان کی سٹوری سے, آپ دیکھیے نا ان کو کہیں نہ کہیں ہیلپ کی ضرورت ہے. ہیلپ تو میں نہیں کہوں گی, کہیں نہ کہیں ان کا ہاتھ تھامنے کی ضرورت ہے. آپریشن میں رسک ہے, یہ آپریشن نہیں کرا سکتے, محنت یہ کر سکتے ہیں سو وہ یہ کر رہے ہیں. تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ جب ہمارے پاس اتنے اچھے ایگزامپلز ہیں, آپ نے بہت اچھی ایگزامپلز کوٹ کیے ہیں, تو آپ کیا یہ بتا سکتی ہیں, ہمیں یہ سمجھا سکتی ہیں لوگوں کو کہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو بھلا کیسے پکڑتے ہیں کسی کا ایسی سچویشن میں؟ ضرور. میں اس ہاتھ پکڑنے کی ایگزامپل سے پہلے تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارا ادارہ پاکستان میں کام ہی اسی لیے کر رہا ہے کہ ہم حکومتی اداروں کے جو سسٹمز ہیں ان کو مضبوط کریں, اور آنکھوں کی صحت کے حوالے سے جو سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں ان کو مزید بہتر بنایا جائے. اور اس میں ہم ان کے ڈاکٹرز کی ٹریننگ, پیرامیڈکس کی ٹریننگ, مڈ لیول آئی کیئر پروفیشنلز جنہیں کہا جاتا ہے ان کی ٹریننگ, ہاسپٹلز کو مزید بہتر بنانا, ان کے انفراسٹرکچر کو مزید بہتر بنانا, ٹیکنالوجی دینا, اور ایسے علاقوں میں یہ سہولیات مہیا کرنا جہاں پہ ان سہولیات کا فقدان ہے, خاص طور پہ چھوٹے ڈسٹرکٹس, رورل ریموٹ ڈسٹرکٹس اور جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر آنکھوں کی صحت کے حوالے سے جو سہولیات ہیں ان کا ابھی بھی بہت فقدان ہے. اور ہم اسی حوالے سے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تاکہ ان سہولیات کو وہاں پر ان غریب علاقوں میں مفت مہیا کیا جا سکے یا سبسڈی پہ مہیا کیا جا سکے. اسی حوالے سے جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ ان کو گائیڈ کرنے کا, تو اکثر آپ نے آبزرو کیا ہوگا, مشاہدہ کیا ہوگا کہ ان افراد کو گائیڈ کرتے ہوئے لوگ ان کا ہاتھ پکڑ کر خود آگے قدم لے لیتے ہیں, ان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, اور یہ نہیں سوچتے کہ ان کے جو اورینٹیشن ہوتی ہے ان کے ارد گرد بہت ساری اور چیزیں ان کی آبسٹیکل بن سکتی ہیں. تو ان کو گائیڈ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ نے ان کی کوہنی کو
سہارا دینا ہے، ان کی کوہنی کے اپنی کوہنی ان کو آفر کرنی ہے تاکہ وہ اس کوہنی کو تھامیں اور آگے چلیں، اور جب آگے کوئی سٹیپ آتا ہے، کوئی آبسٹیکل آتی ہے تو آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے منظر، I'm sorry but بالکل وقت مختصر ہے، 30 سیکنڈز ہیں، اگر آپ ان کے لیے کوئی اعلان کر سکیں علاج سے متعلق، کیونکہ ظاہر ہے ان کو رسک فیکٹر بتائے گئے ہیں، یا اور کسی سپورٹ سے متعلق، کیونکہ آپ کی این جی او بہت اچھا کام کرتی ہے. دیکھیں ہم ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، تو ہم انکلوسیو ایجوکیشن کے کانسیپٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو مین سٹریم سکولز ہیں، جو ریگولر سکولز ہوتے ہیں، اس کے اندر اساتذہ کو ٹرین کیا جائے. اس حوالے سے ہم نے کچھ پائلٹ پروجیکٹس کیے بھی ہیں، اور حکومت پاکستان نے اس وقت پنجاب اور کے پی حکومت نے اس وقت جو اپنے ایجوکیشن سیکٹر پلانز ہیں اس میں انکلوسیو ایجوکیشن کو ایز اے انٹیگریٹڈ کمپوننٹ کے طور پہ لیا ہے، جس میں ٹیچرز کی ٹریننگ کے حوالے سے. کیا آپ زرنوش بھائی اور اسلام بھائی کے لیے کچھ کر سکتی ہے؟ پوچھ رہی ہوں. ہم ان کو اپنے وہاں پہ متعلقہ ادارے جو ہیں کراچی میں ان کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ LRBT ہمارا ایک بہت اسٹرانگ پارٹنر ہے. ان کے علاج معالجے کے حوالے سے جو بھی ان کو سہولت، جو بھی سپورٹ درکار ہوگی. بہت شکریہ منظر گیلانی، آپ ہمارے ساتھ، اور یہ واقعی بہت اہم ہے. اگر کچھ لوگ کوئی کہانی آپ تک پہنچے تو پھر آپ اس سلسلے میں بالکل متحرک ہو جائیں. آپ نے اعلان بھی کر دیا. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. نیا دن میں نئے سرے سے خوش آمدید. ہم مختلف اشیاء کے مہنگے ہونے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن مہنگا معاملہ کیوں ہوا، مہنگائی کیوں ہوتی چلی گئی، پرائس کیوں بڑھتی چلی گئی، سٹاک سارا کہاں چلا گیا، اس کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی بریف ہونی چاہیے. گزشتہ 2 سال میں آٹے کی قیمت میں 50% تک اضافہ ہوا، اس سے بھی زیادہ دیکھا گیا. ہر سال سرپلس میں رہنے والی گندم کی اس بار قلت کیوں کر پیدا ہوئی، قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، سب کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے نمائندے شکیل احمد ہمیں اسی سلسلے میں اپڈیٹ کریں گے. جی شکیل. ملک میں پچھلے 2 سال میں آٹے کی قیمت میں تقریباً 55% سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گندم کی شارٹیج ہے. اگرچہ پاکستان کا اگر 5 سال کا ڈیٹا اٹھایا جائے تو ہر سال 80,000 میٹرک ٹن سے لے کر 55 لاکھ میٹرک ٹن تک بھی سرپلس ویٹ رہی ہے، لیکن اس سال یہ ہوا ہے کہ 15 سے 20 لاکھ ٹن قلت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ گندم جو ہے وہ اسمگل ہوئی افغانستان، آگے سینٹرل ایشین سٹیٹس کو گئی، کچھ ذخیرہ اندوزی کی نظر ہوئی، اور کچھ 38 لاکھ ٹن میٹرک ٹن پچھلے تقریباً 15 ماہ میں حکومت نے ایکسپورٹ کر دی. تو مس مینجمنٹ ہے بنیادی طور پر، جس کی وجہ سے گندم کی قلت پیدا ہوئی. اب حکومت 3 مختلف ذریعوں سے گندم درآمد کرنے کی کوشش کر رہی ہے، G2G یعنی حکومتی سطح پر، پھر ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے ذریعے اور نجی شعبے کے ذریعے. تو دسمبر تک تقریباً 11 لاکھ میٹرک ٹن گندم امپورٹ ہو جائے گی اس پر قابو پانے کے لیے. لیکن آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور یوٹیلٹی سٹورز کی جہاں تک بات ہے، یوٹیلٹی سٹور پر 20 kg کا جو آٹا ہے وہ 800 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، لیکن عام مارکیٹ میں اس کا ریٹ 860 سے 1100 روپے ہے. اور اگر کراچی کی بات کریں تو وہاں پر تقریباً 1300 سے لے کے 1360 روپے کا 20 kg کا جو بیگ ہے وہ سیل ہو رہا ہے. تو یوٹیلٹی سٹورز کی انتظامیہ کا یہ موقف تھا کہ چونکہ جو سرکاری ریٹ ہے یوٹیلٹی سٹور پر، اس میں اور عام مارکیٹ میں جو فرق ہے وہ 60 روپے سے لے کے تقریباً 500 روپے تک بنتا ہے. تو انہوں نے تجویز کیا کہ 860 روپے ریٹ نیا تجویز کر دیا جائے جو آٹے کی قیمت ہے یوٹیلٹی سٹور پر. یہ سمری ECC میں لے کر گئے، لیکن اس کو وڈرا کرنا پڑا، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. تو یہ تجویز جو ہے ابھی اس پر عمل نہیں ہو سکا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آٹے کی قیمت بڑھ جائے، کیونکہ ECC میں یہ سمری دوبارہ بھی پیش کی جا سکتی ہے. تو یوٹیلٹی سٹور پر اگر 40 روپے فی kg آٹا ہے تو عام مارکیٹ میں یہ تقریباً 70 روپے میں بک رہا ہے، اور اگر چکی کا آٹا دیکھا جائے تو اس کی قیمت 75 سے 80 روپے فی kg بھی ہے. تو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اب گندم جب امپورٹ ہوگی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے پرائسز نیچے آئیں، اور جو ایک مصنوعی جو بحران ہے اس پر بھی قابو پانے میں مدد ملے گی. جی ٹھیک، بہت شکریہ شکیل احمد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. سلسلے میں بڑھتے ہیں آگے اور ٹیکس سے متعلق بات کرتے ہیں. پاکستان میں استعمال شدہ گاڑیاں، یوزڈ کارز، ان کی خرید و فروخت پر ٹیکس کے حوالے سے آج کل کافی بحث ہو رہی ہے، کچھ کنفیوژن بھی پیدا ہو چکی ہے. ایک اہم تاثر یہ ہے کہ جو یوزڈ کارز ہیں ان کی خرید و فروخت پر دونوں فریق، سیلر اینڈ بائر، شاید یہ کوئی نیا اضافی ٹیکس دیں گے. لیکن FBR نے ٹویٹر پر وضاحت کی ہے کہ پرانی گاڑیوں کی مکمل قیمت خرید کے بجائے صرف منافع پر 17% سیلز ٹیکس وصول کیا جائے گا. فار انسٹنس اگر میں نے گاڑی لی تھی 2016 یا 17 میں 10 لاکھ روپے کی، آج وہ گاڑی اگر 15 لاکھ روپے کی ہے تو جو 5 لاکھ اضافی اس پر صرف ٹیکس دینا ہوگا. اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے، اور یہ صرف ان افراد پر عائد ہوگا جو استعمال شدہ گاڑیوں کی قدر بڑھا کر انہیں زیادہ قیمت پر فروخت کرتے ہیں.
اور اب سوال یہ جو ریکنڈیشن گاڑیاں ہیں، جاپنیز گاڑیاں ہیں، اس سے متعلق کیا ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ یوزڈ کار ہوتی ہے، وہ پاکستان کی پورٹ پر آتی ہے، پھر اس کو بیچا جاتا ہے آفٹر ریکنڈیشن. تو اس سے متعلق ہم ذرا آج ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ موجودہ قانون کے تحت گاڑی کی جو کل قیمت خرید ہے اس پر 17% سیلز ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، جو کہ سخت تھا. لیکن اب ریکنڈیشن جو گاڑیوں کا کاروبار ہے، لگ یہ رہا ہے کرن اس خبر سے کہ ان کو ریلیف ملے گا. لیٹس انڈرسٹینڈ اٹ مور. ہمارا پینل ساتھ موجود ہے. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا شعیب. میں نے تو پوری کوشش کی میں آسان کر کے سمجھاؤں، لیکن اب لیٹس سی ہمارے گیسٹ کتنا آسان کر کے ہمیں یہ سمجھاتے ہیں. ذیشان مرچنٹ ٹیکس کنسلٹنٹ از ود اس اینڈ وی ہیو ایچ ایم شہزاد، اب چیئرمین آل پاکستان موٹر ڈیلر ایسوسیشن. گڈ مارننگ ٹو بوتھ آف یو. ذیشان صاحب اسٹارٹنگ فرام یو تھوڑا سا پلیز ایکسپلین کیجیے گا اس کو. یہ جو ٹیکس کی بات ہو رہی ہے اور منافع پر ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، اضافی قیمت پر ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، یہ صرف اس اضافے پر ٹیکس ہے یا کہ یہ ایک اضافی بوجھ ہے؟ یہ کیا ہے ایگزیکٹلی؟ کیونکہ ہم تو یہی سوچتے آئے نا، گاڑی خریدیے مہنگی اور بیچیں گے اس سے بھی زیادہ مہنگی، مطلب پروفٹ آئے ہی آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس کو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ یہ صرف یہ وہ لوگ ٹیکس چارج کریں گے کہ جو یوزڈ گاڑیوں کا بزنس کرتے ہیں، یوزڈ گاڑیوں کو خریدنے اور بیچنے کا بزنس کرتے ہیں. تو ایک عام آدمی، اگر آپ اپنی گاڑی جو ہے کسی XYZ کو بیچ دیتے ہیں تو اس پہ کوئی ٹیکس چارج نہیں ہوگا. یہ بات تو پہلے سے کلیئر ہو گئی. صرف بزنس جو کرتے ہیں یہ ان پر لاگو ہے. لیکن ذیشان صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، پرسن ٹو پرسن پہ تو ٹھیک ہے اپلائی نہیں ہوگا، لیکن جو بزنس کرتے ہیں اس پہ اپلائی کیسے ہوگا؟ وہ جو ٹیکس ہے وہ کون دے گا؟ وہ بائر دے گا؟ جی دیکھیں میں آپ کو اب اس میں دوسرا جو اب آ جائے گی، جو یوزڈ گاڑیوں کا بزنس کرتے ہیں. اب یوزڈ گاڑیوں کا بزنس جو بھی لوگ کرتے ہیں، جو یہ شو روم والے ہوتے ہیں جو آپ کو بہت سارے کراچی میں نظر آتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو یہ اس کا بزنس کر رہے ہیں؟ جو گاڑیاں خریدتے بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں. جب یہ گاڑیاں بیچیں گے، فار انسٹنس ان کے پاس کوئی گاڑی ہے تو اس میں 2 پری کنڈیشنز ہونی چاہیے کہ اس گاڑی پہ پہلے سیلز ٹیکس چارج ہوا ہو. اب وہ کیسے ہوگا کہ یہاں پاکستان میں 2 قسم کی گاڑیاں ہوتی ہیں. ایک جو گاڑی یہاں مینوفیکچر ہوتی ہے، جو کہ 4 مینوفیکچررز یہاں بناتے ہیں. دوسری گاڑی جو ریکنڈیشن امپورٹ ہوئی بھی ہوتی ہے. جو گاڑی امپورٹ ہوتی ہے اس پہ امپورٹ سٹیج پہ سیلز ٹیکس چارج ہو جاتا ہے. جو گاڑی یہاں مینوفیکچر ہوتی ہے اس پہ سیلز ٹیکس انوائس ویلیو پہ چارج ہو جاتا ہے. تو جن گاڑیوں پہ سیلز ٹیکس چارج ہوگا، صرف انہیں کی فروخت پہ سیلز ٹیکس دیا جائے گا اور وہ ڈفرینشل ویلیو پہ لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب ڈفرینشل ویلیو کا تعلق اندازہ کیسے کریں گے آپ؟ کہ جیسے آپ نے گاڑی خریدی لیٹس سے 10 لاکھ روپے کی، ٹھیک، اور آپ نے گاڑی بیچی 11 لاکھ روپے، تو 1 لاکھ پر ٹیکس دیں گے. کافی 1 لاکھ روپے ہے، اس پہ ٹیکس لگے گا. اور وہ ٹیکس لیکن اگر وہ ٹیکس بائر دے گا؟ جی ہاں، جو یوز بزنس والوں سے جو بائر ہوگا، یعنی میں اور آپ اگر کسی شو روم سے جا کے گاڑی خریدیں گے، ٹھیک ہے، یعنی نہ سیلر کو مسئلہ ہے نہ اس بزنس کرنے والے کو مسئلہ ہے. بزنس والا چارج کرے گا اور چارج کر کے گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں جمع کرائے گا. اب دوسری کنڈیشن اس میں کیا ہے کہ آپ نے گاڑی جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کی شو روم کو دی تھی اور شو روم والے کے پاس وہ گاڑی نہیں بکتی. وہ شو روم والا اس کو 9 لاکھ روپے کی یا 9.25 لاکھ روپے کی بیچتا ہے، تو اس پہ کوئی ٹیکس چارج نہیں ہوگا. ذیشان صاحب اب مجھے یہ بتائیں، یہ جو جاپنیز کار ہے اس کی قیمت کم ہو جائے گی اس سے؟ وہ تو ریکنڈیشن کار ہے، وہ تو یوزڈ کار ہے. اس پہ تو ٹیکس ویسے ہی چارج ہوا ہوتا ہے نا، جب وہ امپورٹ ہوتی ہے تو اس وقت چارج ہوتا ہے. اب اس میں ایک پریکٹیکل بہت بڑا ایشو آتا ہے. نارملی ایک پریکٹیکل ایشو آتا ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکس شاید وصول نہیں ہو سکے گا. اب وہ پریکٹیکل پرابلم کیا آتا ہے کہ جو بھی انڈیویجول اپنی گاڑی بیچتا ہے تو نارملی وہ اوپن لیٹر پہ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ جب شو روم سے بھی سیل ہوتی ہے تب وہ جا کے اس کے بندے کے پاس جاتی ہے. تو شو روم کا بیچ میں انوالومنٹ ہی پریکٹیکلی میں سمجھ رہا ہوں آن پیپر انوالومنٹ ہے ہی نہیں، بہت ریسٹرکٹڈ ہو جائے گا اور اس صورت میں ٹیکس کا کلیکشن بھی بہت کم ہو جائے گا. اس میں جو ایک سب سے لاسٹ کنڈیشن FBR نے ڈالی ہے وہ یہ ڈالی ہے کہ یہ تمام ٹرانزیکشن جو ہوگی وہ بینکنگ چینل. اب وہ بینکنگ چینل جو ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ جب آپ انڈیویجول ٹو انڈیویجول بائر اور سیلر کو بات کرتے ہیں تو وہ کیسے اپنی گاڑی چیک سے بیچے گا، چیک کے تھرو بیچے گا اور پھر وہ بینکنگ چینل انسٹرومنٹ سے کرے گا. تو یہ میرے حساب سے
स्कीम तो सिर्फ ये थी कि समझ में जो आया था इनिशियली जब ये बजट में आया था कि ये जो यूज कार्स का बिजनेस करते हैं उनको उस सेक्टर को टैक्स नेट में लाना था, उनको रेगुलराइज करना था। अलबत्ता जो मैकेनिज्म प्रपोज्ड है, मैं ये समझता हूँ कि उस मैकेनिज्म में कुछ अभी कंफ्यूजन है और मेरे हिसाब से ये इतना वर्केबल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे नजर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है सर, साथ ही रहिएगा प्लीज हमारे। आप हमें थोड़ा सा इसको एलेबरेट करेंगे? ये जिस तरफ इन्होंने निशानदेही की है ये तो वाकई कुछ लूप होल्स हैं, इनको चाहिए उसको एड्रेस करें थोड़ा सा। देखिए मैं आपको बताऊं, पहले तो बात ये है कि ये वो शख्स या वो कंपनी या वो मल्टीनेशनल कंपनी जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है ये उसके ऊपर होगा। ये आम पब्लिक के ऊपर नहीं है, ये आम ग्राहक के ऊपर नहीं है। तो जहाँ तक मेरी मालूमात है या मैंने FBR के लोगों से बात की है तो वेरी क्लियर और फिर उनकी वजाहत आ गई है कि ये नॉन रजिस्टर्ड के ऊपर नहीं है। हाँ, मैं नॉन रजिस्टर्ड हूँ, अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी के पास मैं जाता हूँ और उनसे कोई गाड़ी ख़रीदता हूँ, वो बहुत सारे इश्तिहार आते हैं कि जी फ़लाँ कंपनी अपनी गाड़ियाँ बेच रही हैं, फ़लाँ बैंक अपनी गाड़ियाँ बेच रही हैं, तो वहाँ तो लाजमी होगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड है सेल टैक्स में। और वो देखें पहले तो ये ऐसे होता था कि पूरी गाड़ी की कीमत पर वो वसूल क्या करते थे, लेकिन अब ये हुकूमत ने या FBR ने ये नरमी की है कि अगर वो कंपनी या वो बैंक अगर 10 लाख की गाड़ी अब उनकी फ़र्ज़ करें 2 साल बाद 11 लाख में बिक रही है तो 1 लाख के ऊपर वो चार्ज करेंगे जो भी गाड़ी ख़रीदने आया है। और बैंक को पहले क्या हो रहा था? पहले तो ये होता था 11 लाख पे सेल्स टैक्स जनाब से उस पे वो लेते थे, लेकिन बात ये है कि उसका इनपुट जो था, वो जो पास ऑन जो था वो नहीं होता था और बड़ा प्रॉब्लम होता था। अब ये FBR ने ये सहूलत निकाली है और ये मल्टीनेशनल कंपनीज और बड़े बड़े बैंक जो अपनी गाड़ियां बेचते हैं इश्तिहार के ऊपर, उनकी सहूलत के लिए गवर्नमेंट ने ये बैंकर्स को और बड़े बड़े मल्टीनेशनल इदारों को ये एक सहूलत दी है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा इस बात को इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक अपनी गाड़ी बेच रहा है, एक इंडिविजुअल को बेच रहा है, तो ज़िशान साहब ने भी यही कहा कि अगर एक इंडिविजुअल ले रहा है गाड़ी तो उस पर लागू नहीं होता अनलेस बिजनेस इज इन्वॉल्व, एक डीलर इन्वॉल्व है। डीलर तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। देखिए डीलर इसमें इन्वॉल्व इसलिए नहीं है, डीलर है इस कमीशन एजेंट, वो गाड़ी कमीशन के ऊपर, आपकी गाड़ी किरण को दी, किरण की गाड़ी आपको दी, आपसे 5-5 हज़ार ले लिए या फ़र्ज़ कर ले 10-10 हज़ार ले लिए, तो वो एक अलग मैटर है। आपकी गाड़ी उनको दिला दी मैंने और उन्होंने आपको पेमेंट लेने के बाद पेपर दे दिए, तो यहाँ नहीं। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल जाता है उसी इश्तिहार को देखते हुए बैंक के पास, वो 10 लाख की गाड़ी थी इन एक्चुअल जो कि अब 11 या 12 लाख रुपए की है, तो अप्लाई होगा उस 1-1.5-2 लाख रुपए पर टैक्स? जी उस पर अप्लाई होगा। इसलिए अप्लाई होगा कि वो बैंक या वो मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है और वो तमाम उसके जो है वो आप समझ लें कि डॉक्यूमेंटेड है, उसको लेना इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मसला नहीं है। इंडिविजुअल टू एनी बिजनेस, एनी बैंक, इवन कोई इदारा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर भी उस पे भी लागू नहीं है। और एक आम आदमी को आप ये कैसे इस वक्त समझाएंगे कि इस सब के बाद में जो गाड़ी की प्राइस है या जो उससे वो प्रॉफिट लेना चाह रहा है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि लोग तो यही सोचते हैं, लोग यही सोचते हैं कि भाई अब जो है ना वो गाड़ी या तो बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी या अब तो पैसे थोड़े से गिरेंगे। मेरा ख्याल है कोई खबर नहीं है एक आम आदमी के लिए इसमें। नहीं देखिए मेरी बात सुने, इसमें ये देखें वेरी क्लियर जो अभी 3 दिन पहले जो वजाहत आई है उसमें बहुत क्लियर लिखा है। उसमें यहाँ तक लिखा है कि गाहक यानी खरीदार जो अनरजिस्टर्ड है उसको देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत क्लियर लिखा है। शुरू में ये गलती ज़रूर हुई है, कुछ हम कह सकते हैं कि उन लोगों से कि जिसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो उन्होंने गलत की, कुछ टीवी चैनल्स ने, कुछ अखबारों ने। उसके बाद FBR ने आके अपना मौक़िफ़ बयान किया कि भाई ये गैर रजिस्टर्ड शुदा लोगों के ऊपर नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं नहीं समझ पा रहा, आई एम सॉरी, लेकिन समझे कि मेरी कम आएगी, मैं नहीं समझ पा रहा गैर रजिस्टर्ड लोगों से क्या मुराद है? जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। सर सेल्स टैक्स पर रजिस्टर तो मैं भी नहीं हूँ, फिर बस तो आपके ऊपर नहीं है। आप अपनी गाड़ी किरण को बेचते हैं, सेल्स टैक्स रजिस्टर में कैसे हो सकता हूँ? नहीं हो सकते, कोई भी इंडिविजुअल नहीं होता। बिल्कुल शोरूम वालों के लिए कानून है इसका। देखें शोरूम वालों के लिए भी देखें
جو بڑی کمپنیز کے جو آتھرائز ڈیلر ہیں ٹھیک ہے وہ تو رجسٹرڈ ہیں سیل ٹیکس میں, تو انہی پہ اپلائی ہوگا, یہ انہی پہ اپلائی, مثال کے میجورٹی پہ اپلائی نہیں ہوگا. جی دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, ویری کلیئر کر دوں آپ کو اور کر دوں, ٹویوٹا ہونڈا سوزوکی کمپنیز آپ گاڑی بک کراتے ہیں وہ آپ سے سیل ٹیکس چارج کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ان کا آتھرائز ڈیلر وہ آپ ہی کو گاڑی دیتا ہے, عام ڈیلر سے آپ گاڑی بک نہ کرا سکتے نہ لے سکتے, ایسا ہی ہے. اسی طرح جو باہر سے گاڑی آتی ہے تو امپورٹ کے وقت تمام ٹیکسز کے ساتھ سیل ٹیکس بھی لے لیا جاتا ہے. اوکے, تو ایک گاڑی کے اوپر دو ٹیکسز, 2 مرتبہ ٹیکسز ہمارے ملک میں نہیں لیا جا سکتا, یہ ایک قانون کے خلاف ہے. جیپنیز گاڑیاں اس فیصلے کے بعد سستی ہوں گی یا وہی قیمت رہے گی؟ میرا خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑنا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہم کن بحث میں پڑ گئے ہیں اور کیوں پڑ گئے ہیں. چلیے اس لیے بحث ہو رہی ہے, ایون آن سوشل میڈیا سارے لوگ سب کے اوپر یہی بات کر رہے ہیں. سر وہ کہہ رہے ہیں گاڑیاں مہنگی ہو رہی ہیں. اصل بات یہ ہے, دیکھیں اصل بات یہ آ رہی ہے کہ جی کار ڈیلر جو ہے وہ یہ لے گا اور یہ دے گا, آپ سے وصول کرے گا. بھئی آپ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, میں آپ سے لینے کا مجاز ہی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا میں بھی رجسٹرڈ نہیں ہوں سیل ٹیکس میں, اوکے. اچھا جس کو میں بیچ رہا ہوں وہ بھی رجسٹرڈ نہیں ہے. سر فار انسٹنس ایک ایگزامپل میں کوٹ کرتا ہوں. فار انسٹنس ایک ڈیلر ہیں, انہوں نے ایک گاڑی لی, اوپن لیٹر پر لی, پے کر دیا اس بندے کو. اب وہ گاڑی ذرا آپ کے پاس ہے بٹ اوپن لیٹر پر ہے. ایک بائر آتا ہے آپ سے گاڑی لیتا ہے, بینکنگ چینل کے تھرو اس نے ٹرانزیکشن کرنی ہے تو آپ کو کرے گا ڈیفینیٹلی, لیکن وہ اوپن لیٹر پر گاڑی, وہ آپ کے نام گاڑی نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں میں وہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہوں اور جس کو میں بیچ رہا ہوں وہ بھی جو ہے رجسٹرڈ نہیں ہے, تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر تو میرا خیال ہے نشان بھائی ایک لاسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں میں ایک بات اور کہتا ہوں, میں دوبارہ بار آپ سے کہہ رہا ہوں اور میرا خیال ہے چلا کے کہہ رہا ہوں, وہ رجسٹرڈ لوگوں کے اوپر ہے جو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے ان کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نشان صاحب پلیز اس بحث کو ہم نے ختم اب کرنا ہے کہ جو بحث ہوتی رہی گاڑیاں مہنگی ہوں گی وہ بھی غلط بات تھی, سارا اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اس کا حکومت اچیو کیا کرنا چاہ رہی تھی, اور واقعی یہ جیسے شعیب پوچھ رہے ہیں نا وہ بھی بتائیں کہ اس کا یہ واقعی جو وہ سوچ رہے تھے ویسے ہی کچھ ہو پائے گا. دیکھیں یہ صرف میں بتاؤں آپ کو, یہ ریگولرائزیشن اسکیم کے تحت ایک سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش ہے, اور اس کے تحت یقیناً یوزڈ کارز کی جو مس یوز ہوتا ہے پرائسنگ میں اس کو کنٹرول کرنا تھا. اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے ایک عام آدمی کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں اگر آپ یہ جو ایس آر او پڑھیں گے تو اس کی پہلی لائن یہ کہتی ہے کہ وہ رجسٹرڈ پرسن یعنی جو سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں جو بزنس کرتے ہیں یوزڈ گاڑیوں کی پرچیز اور سیل کا, وہ ٹیکس نیٹ میں لانے کی جو بات ہے سر وہ ہو پائے گی اس سب کے بعد میں؟ اور نہیں, اگر جس کی بات آپ کریں وہ سیلز ٹیکس پہ رجسٹر نہیں ہے تو پھر تو اپلائی نہیں ہوگا, اس پہ اپلائی ہی نہیں ہوگا جو سیلز ٹیکس میں رجسٹر نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے سیکٹر لوگوں کو رجسٹر ہونا پڑے گا, اور جہاں آپ کو لگتا ہے یہ ڈیسیژن ہے یہ رجسٹر کرنے کی طرف ایک قدم ہے, ان کو فورس کیا جائے گا؟ یقیناً اس پہ انفورسمنٹ ہوگی, اور جہاں تک کمیشن کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ ایس آر بی کی امپلیکیشنز ریونیو بورڈ وہاں پہ رجسٹر ہونا پڑے گا. یہ بالکل بات صحیح ہے کہ سندھ جو سیل ٹیکس ہے اس کے زمرے میں کمیشن کا آتا ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک, زبردست, تھینک یو سو مچ سر, ساتھ موجود تھے عبد الشان صاحب, آپ کا بہت شکریہ. یعنی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہونے والا, کوئی پریشانی کی بات نہیں, اور ویسے جس نے یہ سوچ لیا تھا کہ گاڑیاں مہنگی ہوگی وہ یہ ریلیکس ہو جائے, بالکل چل کرے, کوئی گاڑی مہنگی نہیں. یہ تو آپ نے ایک اچھا پوائنٹ تھا نا, لوگوں کی کنفیوژن تھی دور کر دی, لیکن یہ کہ وہ جو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے مختلف حلقوں کو, ابھی بھی اس پہ بہت کچھ کام ہونا باقی ہے, بڑا کام ہونا باقی ہے جی, لیکن بڑا اقدام تھا. تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تھوڑا سا یہ لبرل کریں, سمجھائیں لوگوں کو, گاڑیوں کی قیمت 2 سال میں ڈبل ہو گئی ہے. یہ پہلی بار ویسے ایسا ہوا ہے, اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آج گاڑیوں کے اوپر وہی دوبارہ وہ جو برائی تھی, بغیر آن کے بغیر بلیک منی کے گاڑی نہیں مل رہی. آپ کو پتہ ہے اس وقت ٹویوٹا کی گاڑیوں کے اوپر کم از کم 5 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 13 لاکھ یہ معاملہ ہے سر, یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے, لیکن بہرحال یہ آپ کا یہ دیکھیں گاڑیوں کے متعلق ہے تو یہ بات ہمیں کرنی چاہیے سر. وہ اگر ہم بیٹھے کریں گے پھر ہم آ جائیں گے لوکل اسمبلرز پر, پھر ہم آ جائیں گے کہ اسی قیمت میں کیا گاڑی مل رہی ہے, جو بڑی مشکل سے ہم نے ختم کی تھی. آج تمام گاڑیوں کے اوپر بلیک مارکیٹنگ چل رہی ہے. یہ اون پر گاڑی نہیں ملنی چاہیے, اس پر بات ہونی چاہیے, اس پر حکومت کو بھی اقدام اٹھانے چاہیے کہ وہ جتنے بھی پرائسز بڑھ گئے 2 سال میں. یہ جو حکومت آئی ہے ان کی مہربانی کی وجہ سے ڈالر تو نیچے ہے, وہ ٹماٹر سے لے کے گاڑی تک سب میں ایک بات کروں, دیکھیں گاڑی آج لگژری نہیں ہے,
آج نیسسری ہے. ہر وہ شخص جس کے گھر میں 2-3 بچے ہیں, میاں بیوی ہے, ایک وہ چھوٹی گاڑی, کم قیمت کی گاڑی وہ لینا چاہتا ہے. لیکن لوکل میڈ گاڑی ہونی چاہیے اور سیفٹی گیئرز کے ساتھ ہونی چاہیے. پاکستان گاڑی ہونی چاہیے, میڈ ان پاکستان ہونی چاہیے, ویسی ہونی چاہیے جیسی گاڑی ہونی چاہیے. گاڑی خریدیں, ٹھیلے خرید رہے ہیں اور گاڑی کی قیمت میں یہ امپریشن نہیں ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنے سارے ایڈوائزر جو لگائے ہوئے ہیں, ان ایڈوائزر میں کوئی ایڈوائزر ایسا میں نے نہیں 2 خبریں گرا دی ہیں اسی چکر میں نا, کیونکہ دیکھیں یہ بحث کسی اور طرف جائے چلی جا رہی ہے. رات سے انتظار کر رہا تھا آپ دونوں کا کہ مجھے بلائیں گے, اور میں نے ٹیکس تو ٹھیک ہے بھائی, ہم کمائیں گے تو ٹیکس دیں گے. دیکھیں ہم ٹیکس دیں گے, کب دیں گے جب ہم کمائیں گے, جب ہم کمائیں گے نہیں تو کیا ٹیکس دیں گے. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. پوائنٹ آپ کا فوراً آگے بڑھ جاتے ہیں, فوراً آگے بڑھ جاتے ہیں. بلوچستان اسمبلی سے بڑی اچھی خبر ہے, ملک کا پہلا بیبی فیڈ کارنر اینڈ نرسنگ روم قائم کر دیا گیا ہے. اسمبلی سمیت کوئٹہ کے مختلف مقامات پر قائم کیا گیا ہے جناب یہ کارنر اور یہ نرسنگ رومز. اس کو تمام تر سہولیات سے مزین بنایا گیا ہے. پارلیمانی سیکریٹری صحت ڈاکٹر ربانی خان بلیدی نے ہدایت کی ہے کہ تمام فیڈ کارنرز اینڈ نرسنگ رومز ان کو فوری طور پر فعال بھی کیا جائے. یہ سب جگہ ہونا چاہیے. اور میں یہ یاد دلا دوں کہ چھوٹے بچے کو سنبھالنا ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے, تو یہ صرف امیوں کے لیے نہیں, ابو کے لیے بھی. اور کرن, اسی سے متعلق آپ کو یاد ہے چند مہینوں پہلے ہم نے شیئر کی تھی لاہور ایئرپورٹ سے بھی خبر کہ وہاں پر بھی اسی طرح بیبی کارنرز بنائے گئے تھے. یہ بہت اچھی بات ہے, پبلک پلیسز پر ہونے چاہیے. اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ خواتین کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ ان کے پاس ایسی سپیس ہونی چاہیے. چلیے جی بڑھتے ہیں آگے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سی خبر ہمارے پاس ہے, وہ یہ ہے کہ کورونا کی پابندیوں میں ایک انڈین کپل نے برطانیہ میں مہمانوں کو شادی پر بڑے انوکھے سے انداز میں بلایا, اور وہ انوکھے انداز میں آئے کرن, وہ انہوں نے پورا سیلیبریٹ کیا. حالانکہ وہ فزیکل ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے شاید, کیونکہ وہ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ, اور ایگزیکٹلی آپ دیکھیں کہ وہ فزیکل ملاقات کوئی نہیں, دور. واہ واہ واہ. وبا کی دنیا, برستے بادل اور صرف 15 مہمانوں کی حد. انگلینڈ کاؤنٹی ایسکس میں ایک انڈین جوڑے نے فیصلہ کیا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ بہت سارے مہمان شادی میں شریک بھی ہو جائیں, بارش سے بچ جائیں, خوب سارا کھانا کھائیں اور ہلا گلا کر جائیں, اور تقریب کو یہ لمحے یادگار بنا جائیں. ڈرائیو ان شادی کا آئیڈیا کام کر گیا. 200 مہمان گاڑیوں میں آئے, گاڑیوں ہی میں بیٹھے رہے, بڑی اسکرین پر دلہا دلہن کو دیکھتے رہے, دعوت اڑاتے رہے, اور بارش میں بھیگے بھی نہیں. دنیا بھر سے 300 مہمان ویڈیو لنک کے ذریعے بھی شریک ہوئے. یوروما پوپٹ اور وینال پاٹل شادی کے بندھن میں بندھ گئے. ایک زمانہ تھا کراچی میں بڑے بڑے میدان ہوتے تھے, بڑی سی اسکرین ہوتی تھی, گاڑی میں آئیے بیٹھیے, چاہے تو دری بچھائیے, اپنے بچوں کو اس پہ بٹھائیے اور فلم دیکھیے. انہوں نے تو ایسے شادی کر دی, یہ تھا آئیڈیا. ویسے جو آپ والی بات یہ ریوائیو ہو رہا ہے, یہ ہونا چاہیے. اینیویز ویسے یہ بڑا اچھا آئیڈیا بھی دے دیا ہے. جن کی برتھ ڈیز ہیں, کوئی ایسی پارٹیز ہیں, تو آپ وہ ضرور کیجئے ود لمیٹڈ گیدرنگ, اور جس کو بہت چاہے نا پھپھی نانی تائی دادی کو, ان سب کو مڈل پہ شریک کیجئے. بریک لیجئے. ویلکم بیک. سندھ ہائی کورٹ میں صوبے کے جزیروں کا انتظام وفاق کے حوالے کرنے کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے. عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومت کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 30 اکتوبر تک تفصیلی جواب دینے کا حکم دیا ہے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ وفاق کی طرف سے یہ ایک آرڈیننس جاری کیا گیا تھا ان جزائر کو ایکوائر کرنے سے متعلق, یہاں پر نئے شہر آباد کرنے سے متعلق. اس کے بعد سندھ حکومت کی تنقید, ان کے جواب آئے, اور ایک اور لیٹر سامنے آیا کہ این او سی مانگی گئی تھی. تو کیوں مانگی گئی تھی؟ اب سندھ حکومت کا موقف ہے کہ ہم سے این او سی مانگی گئی تھی. وفاق کا کہنا ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اس میں صرف اور صرف معاملہ جو ہے نا وہ ملک کی ترقی کا ہے. جبکہ اس معاملے میں صوبوں کا یہ کہنا ہے, صوبائی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارا رائٹ ہے, یہ ہمارے لوگوں کا رائٹ ہے, اس کو اس طرح سے ڈیل نہیں کیا جا سکتا. بحث بہت گرم ہے, معاملے کی ڈیولپمنٹ ہم نے آپ کو بتائی, لیکن یہ مہینہ, یہ دن بہت امپورٹنٹ ہے بہت سارے حوالوں سے. تو اسی کی بات کرتے ہیں ہم. پاکستان سمیت دنیا بھر میں اکتوبر میں بریسٹ کینسر سے آگاہی کے طور پر اس مہینے کو منایا جاتا ہے. خاص طور پر اس مہینے میں اویئرنس کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے. ہم بھی ان سارے کے سارے ایفرٹس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ خواتین اس عارضے سے بچیں, اس موذی مرض سے, اس تکلیف سے بچیں کہ جو ڈائگنوسس سے پہلے ہے, ڈائگنوسس کے بعد ہے, اور پھر اس کے بعد میں جس علاج سے ان کو گزرنا پڑتا ہے. لائف کا رسک ہے, صحت کا معاملہ ہے. 1990 کے عشرے میں دنیا بھر میں پہلی بار اس سے متعلق عوامی شعور کو اجاگر کرنے کے لیے ایفرٹس کا آغاز کیا گیا تھا.
ہم آج کوشش کریں گے کہ پاکستان اس سلسلے میں کہاں کھڑا ہے، آپ کو یہ بتائیں، کیونکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 کروڑ سے بھی زیادہ خواتین ایسی ہیں کہ جو اس کینسر میں مبتلا ہے یا خطرات جن کو لاحق ہیں. تو اب اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اور اس سلسلے میں جناب پنک پاکستان، پنک پاکستان یہ ایک ادارہ ہے جو کہ بہت اچھا کام اس سلسلے میں کرے، وہ چاہے آگاہی سے متعلق ہو، وہ چاہے لوگوں کو یہ بتانے سے متعلق ہو کہ آپ نے کس ایج بریکٹ میں اگر آپ ہیں، کیا سمٹمز ہیں، تو آپ کو فوراً سے ایک میموگرافی کرانی ہے. یہ بہت ضروری ہے، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ میموگرافی کرانی چاہیے خواتین کو ایک سرٹن ایج بریکٹ اور ایک سرٹن اگر ان کی کوئی کنڈیشن ہے تو. اب ہم پبلک اویئرنس کی بات پہلے کر لیتے ہیں اس سلسلے میں، اور اس کے بعد میں انفراسٹرکچر کتنا سپورٹیو ہے، جو ہیلتھ کا انتظام ہے، ڈاکٹرز ہیں وہ کتنے اس سلسلے میں متحرک ہیں، کیسے ہمیں بچا سکتے ہیں، ہم اس سب کے اوپر آج بات کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو جناب اب ہمارا ساتھ دیں گی اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ڈاکٹر زبیدہ قاضی، آپ ہمیں جوائن کر چکے. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. گڈ ماشاء اللہ. تھینک یو. یہ بہت اچھا ہے. کسی بھی خطرے کے اوپر بات کریں اگر تو انداز ایسے ہی ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو ڈرائے نہیں، بتائیں. ہمارے یہاں خواتین ڈرتی بھی ہیں، جھجکتی بھی ہیں، شرماتی بھی ہیں. اب اگر یہی سب کچھ رہے گا اور ہم اپنی تکلیف کو بتائیں گی نہیں تو پھر ہم ایسے بچ کیسے پائیں گی؟ سب سے پہلے مجھے اس رویے کے بارے میں بتائیے. اویئرنیس دینے کا مقصد یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ مرض کیا ہے اس کے بارے میں، اور ہمارے سیٹ اپ میں اسپیشلی جو ہے یہ جو ٹیبو ہے، جیسے ابھی بات کی کرن آپ نے کہ جھجک ہے، بہت زیادہ ہے، بات نہیں کر سکتی ہیں خواتین. ایک تو شرم ہے، دوسرا یہ کہ لیوریج بھی نہیں ہے، مطلب اتنی آزادی بھی نہیں ہے عورت کو بات کرنے کی کہ وہ اس ٹاپک پہ بات کرے. تو وہ بھی ہے کیونکہ ایک پرائیویٹ پارٹ ہے، کیسے ڈسکس کریں. تیسرا یہ ہے کہ ٹیبو تو ہے ہی، ایک ہیزیٹیشن یہ ہے، ڈر ہے عورت کے اندر. ایز اے ریڈیولوجسٹ کیونکہ میں ویمن امیجنگ کے اس میں کام کرتی ہوں، تو جو شادی شدہ عورت ہے اس کو یہ خوف ہے کہ میری ڈسوسیشن نہ ہو جائے، ہسبینڈ کا ریئیکشن کیا ہوگا. اینڈ دیئر آر کیسز کہ ڈیورس ہو جاتی ہیں جسٹ بیکاز آف دس. فیملی جو ہے وہ آئسولیٹ کر دیتی ہے، جو بالکل آپ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تھوڑا سا اس کے اوپر کام کیا تھا. سوری آپ کی بات کر رہی ہے تو مجھے تکلیف ہوئی، مجھے شوق لگا باقاعدہ کہ اگر ساس بہو کے لیے کہے اس کے برتن الگ کر دو، ماں بیٹی کے لیے کہے، خالہ بھانجی کے لیے کہے اس کے برتن الگ کر دو، کچن میں بالکل محدود کر دو اس کا آنا جانا. وہ لڑکی، وہ خاتون کام بھی کر رہی ہے، گھر کے امور بھی نمٹا رہی ہے، اور اس کے کپڑے تک الگ دھل رہے ہیں، کبھی کبھی وہ خود دھو رہی ہے. بالکل. تو یہ ایک ریالٹی ہے، مطلب یہ صرف فلمی اور کہانی باتیں نہیں ہیں، دس از دا ریالٹی. اور اس کو ہمارے سوسائٹی، ہمارے سیٹ اپ میں ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑھ رہا ہے، انسیڈنس بڑھ رہا ہے. انسیڈنس تو بڑھ رہا ہے، مورٹیلٹی کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے. وہ اسی لیے بڑھ رہا ہے. کر سکتے ہیں یہ مورٹیلٹی ریٹ کتنا بڑھا ہے؟ بالکل میں آپ کو بتاؤں گی. ایس کرن نے بھی ابھی جو بتایا کہ ایک تو ہمارا اپنا نیشنل ڈیٹا تو خیر مسنگ ہے، لیکن واٹ ایور ڈیٹا از اویلیبل، تو ہماری آبادی کی آدھی آبادی تو ہے فیمیلز کی، لیکن جو اس 45 اور 40 کی ایج بریکٹ کی عورت ہے جس کا ہائی رسک ہے وہ تقریباً 3.5 کروڑ ہے. یعنی وہ 3.5 کروڑ ہائی رسک پہ کھڑی ہوئی ہے بالکل نا. اور جب آپ کے پاس اینول ایک نمبر یہ موجود ہے کہ 45 سے 50 ہزار عورت لقمہ اجل بن جاتی ہے صرف بریسٹ کینسر سے. کین یو امیجن یہ جو تھاؤزنڈز آف لائف ہیں، وہ عورت جو اپنا ایک خاندان کو لے کے چلے گی، بچوں کو پالے گی، بعد میں یہی جنریشن جو ہے وہ ملک کے لیے سپورٹیو ہوتے ہیں. تو جب وہ عورت ہی اتنے بڑے ہائی رسک پہ کھڑی ہوئی ہے اور ہزاروں عورتوں کی جان چلی جاتی ہے اس مرض سے، جو ارلی ڈیٹیکٹ ہو جائے تو ٹوٹلی کیوریبل ہوتا ہے، کمپلیٹلی کیوریبل ہوتا ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ سپورٹ چاہیے اس کو، فیملی کی بھی اس کو سپورٹ چاہیے، مطلب صحت کے اداروں کی بھی، کیونکہ ایک تو فیملی جو امیجیٹ فیملی ہے اس کو اویئر کرنا بھی بہت ضروری ہے. عورت کو تو ہے ہی ہے، لیکن جو اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے، جو میل ہیں اسپیشلی، کیونکہ ڈپینڈنٹ ہے عورت اس میل پہ، وہ اس کو سپورٹ دے گا، آگے لے کے جائے گا. اگر اس نے بتا بھی دیا تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جسٹ اگنور اٹ، دوسرے اتنے سارے مسائل ہیں صحت کے، پہلے اتنے سارے مسائل پڑے. کوئی سر درد تو ہے نہیں کہ میں اتنے آرام سے بتا دوں. کرن پین نہیں ہوتا، سب سے بڑی بات یہ ہے نا. ایگزیکٹلی. تو پین نہیں ہوتا تو اگلا کہتا ہے کہ جب درد ہی کوئی نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے. بھی ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا ہے، اسپیشلی میں خواتین کی بات کروں، وہ جنرلی پین کو اگنور کرتی ہیں جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ ان کو اپنی فیملی میں اتنی وہ انوالو ہوتی ہیں، اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، پورا ہاؤس ہولڈ انہوں نے چلانا ہے، تو وہ ان کی برداشت بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ اگنور بھی کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر
डॉक्टर के पास तब जाएंगी जब उन्हें फोर्स किया जाएगा या जब उन्हें लगे कि अब नागुज़ीर हो चुका है। बिल्कुल, अवेयरनेस का मकसद ही यही है कि आप उस स्टेज पे ना पहुंचे जहां पे बात हाथ से निकल जाए ना। ओके, यानी अर्ली डायग्नोसिस हो तो इलाज भी इसका है। इलाज वैसे ही बहुत अच्छा है, थर्ड स्टेज तक बहुत अच्छा है, एंड जब तक ये डिजीज लिमिटेड है ब्रेस्ट में इलाज कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर अर्ली डिटेक्ट होती है तो सबसे उसकी अच्छी बात, क्योंकि जब कैंसर का पता चलता है तो दो चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर के लिए दिमाग में लाजमी है कि भाई डेथ तो होनी है, दूसरा ये कि ब्रेस्ट रिमूव हो जाएगा। बीइंग अ फीमेल इट्स ये बहुत ही ड्रास्टिक इम्पोर्टेंट वो लाता है उस फीमेल के लिए कि मेरे जिस्म का एक हिस्सा है इम्पोर्टेंट, वो क्या रहेगा। तो अर्ली डिटेक्शन से ये होता है कि डेथ मतलब वो वाले तो लाइफ की क्वालिटी और क्वांटिटी वो तो बहुत ही अच्छी हो जाती है, लेकिन ब्रेस्ट भी प्रिजर्व हो जाता है, रिमूव नहीं करना पड़ता है। कीमोथेरेपी की डोजेस जो कीमोथेरेपी के बाद कितने मसाइल होते हैं तो उनकी डोजेस कम हो जाती हैं, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट नहीं रहते। सबसे बड़ी बात ये है कि जो इलाज पे खर्चा है वो भी महदूद हो जाता है। तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस हो। ये आपने समझा दिया अर्ली डायग्नोसिस के बारे में। अब मुझे ये बताइए कि जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, देखिए प्राइवेट जो है सो है, लेकिन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है? ये बात मैं ज़रूर करना चाहती हूँ किरण, और आपके प्लेटफॉर्म से ज़रूर, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जिससे काफ़ी लोगों तक ये देखें गवर्नमेंट काम कर रही है। ब्लेम मैं कहूँगी ब्लेम करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है मिलके काम करना। बिल्कुल सही। जो जिस सेटअप में जिस लेवल पर जिस हद तक काम कर सकता है करना चाहिए। बिल्कुल। अब आप ये देखें पार्लियामेंट को गुलाबी कर देना, वॉक कर देना, ठीक है चलें अवेयरनेस का पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये इदारे वो हैं जो कानून साजी कर सकते हैं, जो जिनके हाथ, जैसे आप अपना काम कर रही हैं, आपका काम है खबरें देना, लोगों को अवेयर करना, दैट्स व्हाट यू गाइज आर डूइंग एंड डूइंग वेरी वेल। तो कानून साजीदारों का काम है कि वो कानून साजी करें। मैं और आप तो नहीं कर सकते ना, हमारी कैपेसिटी नहीं है, नहीं हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम चाहें भी तो नहीं कर सकते। तो अगर वो ये काम नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे ये काम कर दें कि ऐसे कानून बना दें मसलन हेल्थ कार्ड की बात करें, आप आजकल चल रही है ना, आप एक स्क्रीनिंग हेल्थ कार्ड बना दें, क्योंकि 40 के बाद मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूएसए में आप देखेंगे कि ये कंपलसरी है। इट्स नेशनल असेंबली में बिल पास्ड है कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, हर औरत को 40 साल के बाद मेमोग्राफी 1 साल में वो कराएगी, और ये गवर्नमेंट की देती है उनको जेब से खर्चा नहीं देना। ये पॉइंट तो गवर्नमेंट को फौरन सोचना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम वेयरिंग जस्ट अ पिंक रिबन। एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं उन चीज़ों पे, बिजली खर्च कर रहे हैं, अपनी फिजिकल एनर्जी भी लगा रहे हैं, आप इस पे लगा दीजिए, एक ऐसा वो बना दीजिए, एक कानून ले आए कि बस 45 ईयर्स से ऊपर जो भी खातून है वो साल में एक बार मेमोग्राफी कराएं। जी, क्योंकि ये स्क्रीनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है मेमोग्राफी। सेल्फ एग्जामिनेशन तो हम बताते हैं क्योंकि हमारा जो रिसोर्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हर कोई जाके इतना महंगा टेस्ट करा लेना, तो सेल्फ सिलसिले में भी काम होना चाहिए। बिल्कुल, तो फ्री ज्यादा से ज्यादा खवातीन को फ्री सहूलत भी मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट उसको करे प्रॉपर्ली। फिर हम नॉन गवर्नमेंट जो इदारे काम कर रहे हैं वो उनको फिर गवर्नमेंट को मजीद सपोर्ट कर पाएंगे ना इस सिलसिले में। वी कैन बिल्ड अप, स्ट्रेंथन अप दोज हेल्थ केयर यूनिट्स, जो कि मैं एक और बात इसमें ऐड ऑन करूँगी कि गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, क्योंकि हमारे बेसिक हेल्थ केयर यूनिट्स मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर मौजूद हैं, टर्शरी मौजूद हैं। मतलब कहना शायद चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता, थोड़ी सी अफसोस की बात है कि सिर्फ कराची की मैं बात करूं तो 39 बेसिक हेल्थ केयर यूनिट्स हैं, जिसमें से हार्डली 4 फंक्शनिंग होंगे। जब इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वहाँ पे सारे अपॉइंटीज़ भी होते हैं, डॉक्टर भी मौजूद हैं अपॉइंटेड, नर्सेज भी अपॉइंटेड, लेडी हेड वर्कर भी मौजूद हैं, तो वो हम उनको क्यों ना स्ट्रेंथन कर दें, क्यों उनको बता दें कि आप, क्योंकि वो कम्युनिटी से फॉरन लिंक्ड है ना यार, ये यूटिलाइज करने की जरूरत है। मुझे थोड़ा सा जल्दी से आप बताइए, कहीं ऐसा ना वक्त जो है ना वो खत्म हो जाए, मुझे थोड़ा सा जल्दी से बताइए। देखिए हमने अर्ली डायग्नोसिस की बात कर ली, हुकूमत को क्या करना चाहिए। एक खातून के अब जो इस प्रोसीजर से गुजर गई है, उसका इलाज भी हो रहा है, उसके लिए एक मैसेज आपका ज़रूर जाना चाहिए, बिकॉज शी इज़ फाइटिंग, बिकॉज रिमूव हो चुका है, बिकॉज उसको अब या तो दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी जाना है।
تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بریف کیجیے ہمیں. جی کرن، اس کے لیے میں بتاؤں گی جیسے ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کا، ہماری آرگنائزیشن میں ایک میں کہوں گی ایک ایلیمنٹ، تعریف نہیں کر رہی ہوں لیکن بتا رہی ہوں کیونکہ ایک مسنگ لنک ہے ہماری سوسائٹی کا، نہیں ہمارے صحت کے جتنے بھی پبلک ہوں یا پرائیویٹ ہوں اداروں میں، کاؤنسلنگ اینڈ سپورٹ، سائیکو تھراپیز. یہ جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے یہ ہر ڈیزیز کے لیے میجک کرتی ہے. اگر ایک کاؤنسلر آپ کے پاس موجود ہے تو یہ جو آپ نے بات کی نا کہ وہ عورت جو ٹراما سے گزر رہی ہے، وہ ڈائگنوسس میں، ٹریٹمنٹ میں، ایون آفٹر ٹریٹمنٹ وہ سروائیور بھی ہے تو اس کو ری اکرنس ہونے کے چانسز ہے، تو تھرو آؤٹ اس کو ایک کاؤنسلر چاہیے. اور یہ ہمارے یہاں میں آپ کو بتاؤں ایسے فلنتھراپسٹ موجود ہیں جو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو ہائر تو ضرور ہونے چاہیے کیونکہ یہ ٹرینڈ پتہ ہوگا کسی کو تو وہ کرے گا ہمارے پاس. بالکل. اور سروائیورز میں آپ کو بتاؤں دے آر دا بیسٹ کاؤنسلر. جب وہ سروائیورز ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں نا تو ان کا ول پاور بوسٹ ہوتا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ میری لائف بھی بالکل نارمل ہو جائے گی، میں ہو جاؤں گی، دے ہیو بین تھرو دس. تو یہ والا میں کہوں گی یہ سپورٹ جو ہے اسٹرینتھن کرے گا اس عورت کو، اور اپنی ول پاور کو جو ہے نا وہ آپ نے مضبوط رکھنا ہے. بالکل. کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ عورت جو ہے وہ واقعی اللہ میاں نے اس کو کوئی شک نہیں ہے دی ہے. تو بی پازیٹیو، علاج موجود ہے. جسٹ ایگزامن یور سیلف ایوری منتھ. بالکل نہ شرمائیں، بالکل نہ جھجکیں، بات کریں، بولیں. وی آل آر دیئر فار، ہمارا پتہ لوگو یہی ہے دیئر فار ہر. کیونکہ جو ہماری عورت ہے وہ بلڈ کرتی ہے نیشن. گیو می گڈ مدرس. یہ جو نیپولین نے کہا تھا کہ میں گڈ مدرز آئی ول بلڈ دا نیشن. تو پھر گڈ مدرز جو ہے اس کو صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھیں. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می سو وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ. اور ہم زیادہ اویئرنیس ساری بات تو ہوئی. ایک بس جملہ کہ اس میں ہسبینڈس کو بھی بہت زیادہ رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. انہیں بھی اپنی وائف کو یہ کہنا چاہیے خود سے جب اس ایج بریکٹ میں وہ فال کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایگزامن بھی کرنا ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کوئی سمٹم ہے تو پھر آپ میموگرافی کی طرف ضرور جائیے. یعنی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. نواس رسول حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کا چہلم آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. ملک بھر کی اگر ہم بات کریں، کراچی، پشاور، کوئٹہ، راولپنڈی، اسلام آباد اور دیگر شہر، یہاں پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. ملک بھر میں ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں. عزادار شہدائے کربلا کی یاد میں سینہ کوبی اور نوحہ خوانی کریں گے. آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ واقعہ کربلا کو یاد کیا جائے، شہداء کو گلہائے عقیدت پیش کیا جائے اور یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ موجودہ دور میں ہم اس واقعے سے کیا سیکھ سکتے ہیں. ابھی بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح طرح سیکھ نہیں پا رہے، اسپیشلی جب ہم انٹرفیتھ ہارمنی کی اگر ہم بات کر لیں، اگر ہم بات یہ کر لیں کہ متحد ہو کر ہمیں رہنا ہے. نواس رسول ہم سب کے ہیں. یہ واقعہ ہم سب کو کچھ سکھاتا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ سنی اینڈ شیعہ، اٹس اباؤٹ آل مسلمس. تو آج ہم اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا مذہبی اسکالر علامہ طاہر اشرفی صاحب نے اور بلال قطب صاحب نے. طاہر اشرفی صاحب، میں پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گا. میں یہی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یوں تو ظاہر ہے ہم جب بھی شہدائے کربلا کی بات کرتے ہیں ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں، ہم اس کی بات کرتے ہیں. تو آج کے دور کو دیکھتے ہوئے، آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں آپ کا پیغام اس پر ہو کہ متحد رہنا بھی بہت ضروری ہے ہم سب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے، میں گزارش کروں کہ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ حسین سب کے ہیں. بے شک حسین ان کے بھی ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اور حسین ان کے بھی ہیں جو ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. بے شک. اب دنیا میں دو ہی مکتبہ فکر ہیں، ایک حسینیت ہے اور ایک یزیدیت ہے. بے شک. اس لیے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے اور بربریت اور وحشت کے خلاف کھڑے ہونے والے وہ حسینی کہلاتے ہیں، اور ظلم کا ساتھ دینے والے یزیدی کہلاتے ہیں. یہ بڑا واضح فرق دنیا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دنیا کے سامنے ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ سیدنا امام حسین نے قربانی جو دی وہ کس لیے دی؟ کیا وہ قربانی کسی خواہش کے لیے تھی، کسی دنیا کے لیے تھی، کسی اقتدار کے لیے تھی، کسی حکومت کے لیے تھی؟ نہیں، وہ اس لیے تھی کہ سیدنا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
کہ میرے نانا کے دین کی اقدار کو تباہ کیا جا رہا ہے، میرے نانا کے دین کی اقدار کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک امت بنیں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مددگار بنیں، بے شک آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس امت کو جو لٹی پٹی ہے، فلسطین سے کشمیر تک ذبح ہو رہی ہے، ہمارے بچے سمندروں میں ڈوب رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں بے آسرا ہیں، ہمیں حسینی کردار کو اپناتے ہوئے اپنے اندر اتحاد اور وحدت کو پیدا کر کے مظلوموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ اور اگر ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو حسینی کہلائیں گے، اور اگر ظالموں کے تائید کنندہ ہوں گے تو یزیدی کہلائیں گے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے تو کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی، آج ہم عام حالات میں نماز نہیں پڑھتے۔ سیدنا امام حسین اور اہل بیت اور اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ ایام منانا اور اپنانا بہت ضروری ہے۔ ہمیں کردار حسینی کو اپنانا ہے، ہمیں بتانا ہے دنیا کو کہ دین اسلام امن، سلامتی، محبت، رواداری کا دین ہے، یہ نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم برداشت کرتا ہے۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو بتانا ہے کہ سیدنا امام حسین نے قربانی دی کیوں، یہی بات اتنی بڑی قربانی۔ سر پلیز ساتھ رہیے گا بلال بھائی، کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ ہمیں یہ اس سارے کے سارے واقعے کو، اس سارے کی ساری جنگ کو نہ صرف یہ کہ یاد رکھنا ہے، یاد کو منانا ہے، بلکہ اپنانا ہے بالکل اصل معنوں میں۔ یہ کتنا ضروری ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے۔ بہت شکریہ۔ میں طاہر بھائی کی باتوں سے میرے خیال میں طاہر بھائی جتنے متفق ہو گئے ان سے بھی زیادہ متفق ہوں، انہی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ یہ جو حسینیت کی اور یزیدیت کی بات کی، یقین کیجئے کہ آج میرے خیال میں اس بات کو یوں کہنا کہ یہ ایک واقعہ ہے، اس کو ہمیں کیسے منانا ہے، کیا سیکھنا ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں جو ہیں یا یہ الفاظ جو ہیں یہ اب کافی ہیں۔ کربلا ایک کردار کا نام ہے، اور یہ کردار جو ہے یہ ہر میرے اور آپ سمیت سب کی چوائس ہے کہ ہم کیا کردار اپنانا چاہتے ہیں۔ امام نے تو 72 خون 72 شہادتیں دے کے کربلا برپا کر دیا، لیکن آج کے زمانے میں غور فرمائیے، میں روز اپنی عزت کی قربانی دیتا ہوں، میں روز اپنے خیالات کی قربانی دیتا ہوں، میں روز اپنے ایمان کی قربانی دیتا ہوں، میں روز اپنے ظرف کی قربانی دیتا ہوں، میں صحیح اور غلط کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود نہیں کرتا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں، کیونکہ ہم اتحاد چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم حسینی ہیں۔ لیکن کیا اتحاد پیدا ہو سکا؟ بڑے ادب کے ساتھ منظر بھی مسلمان ہے اور پس منظر بھی مسلمان، خنجر بھی مسلمان ہے اور گردن بھی مسلمان۔ تاریخ شاہد ہے کہ بڑا فرق تھا ان میں، لاکھوں بھی مسلمان تھے اور 72 بھی مسلمان۔ ہمیں آج اس کردار کی چوائس لینی ہے کہ ہم کون سا کردار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح اور غلط میرے سامنے ہے، کیا میں صحیح کو چوز کر سکتا ہوں؟ میں کم از کم نہیں کر سکتا، طاہر بھائی کر سکتے ہوں گے، وہ ہمت والے آدمی ہیں، لیکن وہ تمام امت جس کو کہ ہم اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں، میرے خیال میں اس کو سب سے پہلے بتانا پڑے گا کہ حر بننے کے لیے آپ کو کردار چاہیے، آپ کو ایمان چاہیے، اس کا بائی پروڈکٹ نکلے گا۔ حضرت عمر بن عاص، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ عمر بن عاص جو ہیں، وہ اپنے باپ کے پاس بیٹھے اور والد جید صحابی، بیٹا باپ جید صحابی، والد رو رہے ہیں اور پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری زندگی کے 3 ادوار ہیں، ایک زمانے میں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اللہ مارنے کی، قتل کرنے کی کوشش کی، میں اگر تب مر جاتا تو میں دوزخ میں جاتا۔ کلیئرٹی آف تھاٹ دیکھیے۔ پھر میری محبت ہو گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر میں تب مر جاتا تو میں جنت میں جاتا۔ لیکن پھر رسول کے پردے کے بعد تیسرا دور میری زندگی میں آیا، میں جنگ صفین میں علی کے خلاف کھڑا ہو گیا، اللہ مجھے معاف کرے۔ پھر غور فرمائیے، یہ وہ صحابی جید صحابی ہیں جو اپنی احساس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ جملہ پتہ انہوں نے کیا کہا اپنے بیٹے سے؟ کہا کہ صحابی کی فضیلت صرف یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے،
باقی تمام اس کی برکات کی وجہ سے ہمیں ملتا ہے. اگر ہمیں یرموک کی جنگ میں فتح ملی, یہ مصر کے فاتح ہیں, یہ وہ گفتگو کر رہے ہیں. آج ہمیں یہ مصر کے فاتح حر کی شکل میں بھی نظر آتے ہیں, عمر بن عاص کی شکل میں بھی نظر آتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی بھی شکل میں نظر آتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کربلا برپا ہوا, حق کا فساد ختم کرنے کے لیے, اور وہ لوگ جو کہ شر کو پرورش دینا چاہتے ہیں ان کی نشاندہی کرنے کے لیے. لیکن اس سارے کا تاثر اور اثر حضرت عمر بن عاص سے لے کے حر تک ایک ہی ہے, اپنی احساس کی غلطی کو اور وہ کردار سازی کو جو امام نے اس وقت دی جبکہ وسائل کم تھے. میرے پاس آج وسائل زیادہ ہیں لیکن میں حر بننے کو تیار نہیں ہو رہا. کردار سازی نہیں ہو رہی. علامہ صاحب میں اسی جملے پر چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی تھوڑی سی بات کیجئے کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کردار سازی پہ انویسٹ کرنا ہے, کردار پر انویسٹ کرنا ہے, یہی سیکھنے لائق بات ہے. ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم غریب کا حق کھا جاتے ہیں, ہم حکومت کا فنڈ کھا جاتے ہیں, اور یہ ایک عام پاکستانی بھی کرتا ہے, امداد کھا جاتا ہے جبکہ اس کو اس امداد کی قطعی ضرورت نہیں ہوتی. کرن ہم سیرت رسول اور سیدہ فاطمہ کا ذکر ضرور کریں گے لیکن بیٹیوں کا حق ہم دینے کو تیار بالکل نہیں ہے. یہ عام سی بات ہے. علامہ صاحب, بلال بھائی نے بہت ایسی خوبصورت باتیں کہی ہیں. اصل مسئلہ ہی تربیت کا ہے, کردار کا ہے. میرے آقا علیہ السلام کو سب جانتے تھے اور سب ان کے بارے میں یہ یقین نہیں ایمان رکھتے تھے کہ وہ صادق اور امین ہیں, لیکن آپ نے 40 سال اپنا کردار دکھایا دنیا کو اور پھر کہا بتاؤ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. سب نے کہا آپ صادق اور امین ہیں. اگر یہ بات وہ پہلے دن بھی پوچھتے تو تب بھی لوگ یہی کہتے, لیکن 40 سال کے عرصے میں لوگوں کو اپنا کردار دکھا کے کہا پھر ضرورت نہیں پڑی. کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ لوگوں پہ اپنے زور کی بنیاد پر اپنا دین, اپنا مکتب, اپنی سوچ مسلط نہ کرو. اپنے مکتب, اپنے دین کو اتنا اپنے کردار سے مضبوط بناؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کے کہیں کہ یہ جو دین والا ہے, یہ مکتب والا ہے, یہ سوچ والا ہے, یہ کتنا اعلیٰ ہے. آج یہی بات ہے. ابھی بیٹیوں کی بات آئی تو دیکھیں ہر بیٹی کو سیدہ زینب کی تاریخ پڑھنی چاہیے. آج ہم اپنی بیٹیوں کو اسکول نہیں بھیجنے کو تیار, آج ہم اپنی بیٹیوں کو تعلیم دینے کو تیار نہیں ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ تربیت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے کہ جب سیدہ زینب کو یزید نے اپنے دربار میں کھڑا کیا تو کائنات عالم یہ بتاتی ہے کہ اس دن کے بعد سے ایسی بہادر عورت, ایسی بہادر بیٹی کائنات میں نہیں آئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ فرق ہے جس کی وجہ سے ہم حسین علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں اور یزیدی فکر اور سوچ سے نفرت کرتے ہیں کہ آج کوئی اپنی بیٹی کو 4 آدمیوں میں کھڑا کرنے کے تیار نہیں ہوگا. میرے نبی کی بیٹیاں اتنی لاوارث تو نہیں ہیں کہ جو شخص انہیں اپنے دربار میں کھڑا کرے میں پھر تلاش کرتا رہوں اس کے لیے کوئی تائید و حمایت. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور آج کے دن کے حوالے سے میں پوری قوم سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی وحدت سے, اتحاد سے ان سازشوں کو ناکام بنانا ہے جو اسلام کے خلاف ہیں, میرے وطن کے خلاف ہیں, جو یہاں پہ فرقہ وارانہ تشدد چاہتے ہیں, تخریب چاہتے ہیں. ہم سب کو باہمی اتحاد سے انہیں ناکام بنانا ہے. اور یہ بہترین دن ہے اس کام کے لیے, اس بات کے لیے. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. بلال بہت شکریہ, آپ نے ہم کو وقت دیا. وقت ہو گیا ختم, آپ سے ملاقات کریں گے کل. رکھیے بہت سا خیال. اللہ حافظ.